الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وأصحابه المضارعين في الصفات والأعمال. حضرات علماء کرام اور اساتذہ اعزام، سب سے پہلے میں حضرات منتظمین کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں اس موقع سے مستفید ہونے کا ہمیں موقع عطا فرمایا، اور وہ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں اور آپ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ایک بہت بڑا جذبہ، حوصلہ اور شوق لے کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ مفید باتیں کہلوا دیں جس سے ہم سب کا فائدہ ہو. یہاں بہت سارے خزرہ نوجوان ہیں. میں نے اپنی باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ عمومی باتیں بہت کم لفظوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اور کچھ فن صرف کے مبادیات ہیں، اور پھر کچھ طریقے تدریس. عمومی باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب میں نے پڑھانا شروع کیا تدریس میں، میرے استاد ہیں حضرت مولانا عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہم، بڑے تجربے کار ہیں. میں نے ان کو خط لکھا کہ میں یہ کتابیں پڑھا رہا ہوں، تو ان کا میرے پاس خط آیا ہے جواب میں، تو میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا دعائیں، خوشی ہوئی کہ تم گھاٹ پہ لگ گئے. جب تک پڑھ رہے تھے تب تک ظاہری طالب علم تھے، اب جب پڑھانا شروع کیا ہے تو حقیقی طالب علم ہو گئے. ابھی ظاہری استاد بھی نہیں ہوئے. آگے لکھتے ہیں بسیار سفر باید تا پخت شود خامے. پھر لکھا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یعنی کہنا چاہتے تھے کہ اللہ نے جو درس میں لگا دیا ہے اس کو بہت بڑی اہم نعمت سمجھو. آگے لکھا کار خود کن کار بیگانہ مکن، اس پر ہمیشہ عمل رہے. ان سب کو آپ سمجھتے ہیں. وہ پھر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے اساتذہ سے متعلق رہا اور ان سے باتیں پوچھتا رہا. میرے بہت اساتذہ کے میرے پاس خطوط بھی رہے، تو بڑی رہنمائیاں ملتی ہیں. اس لیے اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے مربوط رہنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان اساتذہ ہیں، اور ایک مسئلہ بہت آتا ہے تنخواہوں کا. دیکھیے 2 باتیں ہیں. منتظمین کو تنخواہوں کا اچھا نظم کرنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے. اساتذہ کو مؤثر انداز میں ادب و احترام کے ساتھ اس کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اپنے طلبہ کو پڑھانے کے لیے للہ ان کو بنانے کے لیے. لہذا اگر تنخواہوں میں کمی آتی ہے تو اس سے ہمارا پڑھانا متاثر نہ ہو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس کا مطالبہ نہ ہو یا تنخواہیں کم دی جائیں، اس کے لیے کوشش کرتے رہیے، لیکن ہمارا پڑھنا پڑھانا جو اللہ کے لیے اپنے شاگردوں کو بنانے کے لیے ہے تو اس میں اس کی بنیاد پر کمی نہ آئے. تب کہا جائے گا ہم اخلاص سے پڑھاتے ہیں. اور طلبہ کو ایک تو پڑھانا ہوتا ہے محنت سے، ایک پڑھانا ہوتا ہے محبت سے. یعنی جو محنت ہوتی ہے پڑھنے کے زمانے میں اس سے زیادہ محنت ہوتی ہے پڑھانے کے زمانے میں. تو محنت سے پڑھایا جائے اور محبت سے پڑھایا جائے. محبت سے پڑھانے کا مطلب یہ ہے جیسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اپنے تمام شاگردوں سے محبت ہو اور یہ جذبہ ہو کہ ہمارے تمام شاگرد کامیاب ہو جائیں.
جیسے اللہ کا یہ منشا ہوتا ہے اور ایک ماں باپ کا منشا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام بچے کامیاب ہو جائیں، بلکہ فطری بات یہ ہے کہ ماں باپ کا تعلق اور ان کی توجہ کمزور اولاد پہ زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا استاد کو چاہیے اپنے شاگردوں کو محبت سے پڑھائے کہ ہمارے تمام طلباء کامیاب ہو جائیں۔ وہ ہے نا کہ محبت تجھ کو ادائے محبت کو سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت کو سکھا دے گی۔ جب یہ جذبہ ہوگا کہ اپنے ہم شاگردوں کو محبت سے پڑھائیں گے، محنت سے پڑھائیں گے، اور یہ جذبہ ہو کہ ہمارے شاگرد کچھ بن جائیں، بلکہ یہ جذبہ ہو کہ ہم سے اچھا بن جائیں۔ پنام میڈ کے ایک بزرگ ہیں عبد اللہ صاحب دامت برکاتہم، ابھی تو باحیات ہیں، وہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے خلیفہ ہیں۔ ان کی کچھ ملفوظات ایک جگہ میں نے دیکھی جب میں پڑھا رہا تھا اشارہ میں، تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ استاد کو چاہیے کہ اپنے طلباء کو اس نیت سے پڑھائے کہ ہمارے طلباء ہم سے اچھا بن جائے، اس جذبے سے پڑھائے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جتنا ہم کو آتا ہے اتنا ان کو ہم مکمل گھول کے پلا دیں، اور جو نہیں آتا اس کی صحیح رہنمائی کر دیں۔ بھائی اس لیے اپنے طلباء کو جو ہمارے شاگرد ہیں ان کو انتہائی اچھے جذبے کے ساتھ پڑھائیں، ان کی رہنمائی کریں، اور جو معلوم ہے بتا دیں۔ ہمادانی کا دعویٰ ہرگز نہ ہو، جو معلوم ہے بتا دیں، جو نہ معلوم ہے کہہ دیں کہ ابھی نہیں معلوم ہے، ہم دیکھ کے بتائیں گے، معلوم کر کے بتائیں گے۔ کتابیں ہیں، کتابوں کے بڑے بڑے اساتذہ ہیں، معلوم کر کے بتائیں۔ ایک دن میں 2 دن میں ہم سے کوئی تعلیم پوچھتا ہے کوئی بات، میں کہتا ہوں بھی آج نہیں کل بتاؤں گا، یہ کہتا ہوں تم مجھ سے پوچھتے رہنا، اگر میں کل نہ بتایا پھر پوچھنا مجھ سے، پھر پوچھتا، میں نے کہا ابھی نہیں دے سکا، کبھی 3 دن 4 دن بعد میں اس کو دیکھ کے بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس کو سیکھنا نہ چھوڑوں۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے طلباء کو اور تمام طلباء کو اچھے بنانے، اپنے سے اچھا بنانے کا جذبہ ہوگا تو یقین جان لیجیے طریقے تدریس میں طریقے آپ کو خود آئیں گے، خود طلباء کو سامنے رکھ کر کے طریقے آپ کے سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر اپنے طلباء کی اچھی رہنمائی کریں گے۔ پھر اور ایک جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے عمل سے، ان کے ساتھ اپنے سلوک سے یہ ثابت کر دیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمارے طلباء ہمارے شاگرد ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تم کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جو تدبیریں ہوں، جو رائے ہو، جو مشورہ ہو، ان کو دیں اور ان کے فائدے کے لیے دیں۔ جب آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں تو وہ آپ پر نچھاور ہو جائیں گے۔ اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ طلباء کی ہم تو طلباء سے کبھی شکوہ نہیں کرتے، آج تک کبھی شکوہ نہیں رہا ہے، وہ ہماری قدر ہم سے کہیں زیادہ کرتے ہیں، ہماری حیثیت سے کہیں زیادہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے طلباء کے لیے اپنے آپ کو مفید تر ہونا ثابت کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جانبین سے فائدہ ہوگا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خط لکھا مولانا عبدالحدیث صاحب کو، طلباء کو کبھی بعض طلباء محنت ہوتی ہے اور وہ پھر اس کا اچھا سلا نہیں دیتے ہیں یا ایک بات نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ دیکھو اس طرح کے انداز سے اپنے کبر کا علاج ہوتا ہے، کتنی اچھی بات کہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کچھ دینے کے لیے اعتبار اپنا نہیں ہے، مخاطب کا اعتبار ہے۔ یہ بہت جامع بات ہے، کچھ دینے کے لیے مخاطب کا اعتبار، اور کسی بھی کتاب کو آدمی پڑھائے تو مخاطب کے اعتبار سے پڑھائے۔ جیسے مخاطب ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے طلباء ہر سال یکساں نہیں ہوتے۔ اگر طلباء ذہین ہیں اکثر تو ان کے اعتبار سے پڑھائیے، طلباء کمزور ہیں تو ادھر کے پڑھائیے، آپ قابل ہیں تو اپنی قابلیت کے اظہار مقصود ہونا ہی نہیں، تدریس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تدریس کا مقصد یہ ہے مخاطب کو فائدہ پہنچانا، جس معیار کا طالب علم ہے اسی معیار میں اس کو آپ پڑھائیں گے، اس کو فائدہ ہوگا۔ فارسی کا ہے انتہائی آسان زبان، انتہائی مختصر بولی ہے، دون سوم کا ہے تو اس کے اعتبار سے بولی ہے، تو اعتبار جو ہوتا ہے وہ مخاطب کو ہوتا ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آ رہی تھی کہ خاص طور پر اول دوم سوم جو کتابیں ہیں یہ بنیادی ہوتی ہیں،
یہاں اسباب کو دوڑانا بھگانا انتہائی مضر ہے. پورے اعتدال کے ساتھ اسباب ہونے چاہیے تبھی فائدہ ہوتا ہے. وہ پنجم کے بعد اسباب کہیں بھگائے جاتے ہیں وہاں چل جاتا ہے 4 عمر تک، لیکن بنیادی کتابوں میں ہرگز اسباب کو بھگانا اور یہ مضر ہوتا ہے. بنیادی سالوں کی تعلیم یعنی 4 تک کی تعلیم مشہور رہی ہے بداعلوم سہارنپور کی. ہم لوگ جب تک دارالعلوم میں پڑھتے تھے تب تک دارالعلوم دیوبند کی تعلیم پنجم سے مشہور تھی. ثانویہ کی تعلیم دارالعلوم دیوبند کی مشہور نہیں تھی. مظاہر کی تعلیم بہت دنوں سے ثانویہ کی جو ہے وہ مشہور تھی. مفتی سعید صاحب وہیں پڑھے ہیں، مولانا عبدالحادی صاحب ہمارے وہیں پڑھے ہیں، بہت سے وہیں پڑھے ہیں. اور مظاہر علوم سہارنپور کی ثانویہ کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ ہمارے استاد مولانا عبدالحادی صاحب فرما رہے تھے کہ اساتذہ انتہائی پابندی سے پڑھاتے تھے. ان کے سبق سے آپ تاریخ ملا سکتے ہیں، یعنی سال گزشتہ جس تاریخ میں جو سبق پڑھایا ہے اس سال بھی اسی تاریخ میں وہی پڑھائیں گے سبق. یعنی بڑی پابندی سے پڑھاتے تھے. اس پابندی کا اس میں اسباب کی پابندی ان کا توازن رہتا تھا. چنانچہ مولانا عبدالحادی صاحب نے کہا تھا مولانا ارشد صاحب سے، جب انہوں نے کہا کہ ہم کو ثانویہ کی تعلیم جو ہے مضبوط کرنی ہے، کہا ہم آپ کے سامنے مظاہر علوم نمونہ موجود ہے. تو بنیادی سالوں میں اسباب کو بھگانا یہ انتہائی مضر ہوتا ہے. درمیان اسباب کو پوری اعتدال کے ساتھ پڑھانا چاہیے تبھی طلبہ کا فائدہ ہوگا. طلبہ تو چاہتے ہی چھٹی ہو، اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے. اور مطالعے کی بات آئی تھی، ایک بات اور ہے بہت اہم کہ تدریس میں یاد رکھیے، تدریس میں اصل استاد ہے، کتاب واسطہ ہے، اصل کتاب نہیں ہے. اصل کتاب نہیں ہے استاد واسطہ، بلکہ اصل استاد ہوتا ہے، کتابیں واسطہ ہے. بالخصوص بنیادی سالوں میں اول سے 4 تک میں سوم تک میں تو یقیناً اصل استاد ہے، کتابیں واسطہ ہے. استاد کتابوں سے فن جو لے کر اپنے دل میں لیا ہے وہ اپنے انداز میں طلبہ کو ان کی کیفیات کو سامنے رکھ کر کے وہ اپنا فن منتقل کرتا ہے. پہلے یہ چیز زیادہ تھی تو فائدہ زیادہ ہوتا تھا. اب ہم جو ہو گئے کتاب کے پابند ہو گئے. ہمارا مخاطب کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے، اس کا لحاظ نہیں ہوتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا ہے. استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ فن کو، کتاب کو اور سبق کو اچھی طرح سمجھ کے ہضم کر کے طلبہ جیسے ہیں ان کے اعتبار سے ان کے اندر منتقل کریں. ایک بات آئی تھی مطالعے کی، تو مطالعے کی تو اہمیت ہے ہی ہے البتہ، اور کسی کتاب کو آدمی چاہے جتنے سال پڑھائے ہر سال مطالعہ کرنا چاہیے. البتہ یہ ہوگا کہ پہلے سال پڑھائے گا تو وقت زیادہ لگے گا، پھر بعد میں پڑھائے گا تو کم لگے گا، اور بعد میں کم پڑھے گا. آہستہ آہستہ جتنا زیادہ پڑھا لے گا تو وقت تو کم لگے گا، لیکن مطالعہ نہ کرے یہ غلط بات ہے. ہمارے استاد مولانا عبدالحادی صاحب کے استاد مظاہر علوم میں تھے، حکیم تھے، وہ ان کا نام یاد نہیں ہے، قدوری پڑھایا کرتے تھے. تو وہ سبق یعنی اپنے مطلب سے اٹھتے چلے جاتے پڑھانے کے لیے قدوری. تو یہ مہلک سے ایک مرتبہ پوچھ لیا، حضرت آپ جو ہے مطلب سے اٹھتے ہیں آگے پڑھا دیتے ہیں، مطالعہ کب کرتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا بیوقوف، میں جب مطلب سے اٹھتا ہوں تو قدوری کی عبارت سامنے ہوتی ہے، درسگاہ پہنچنے تک مطالعہ کر لیتا ہوں. اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ مطالعہ کرنے کے عادی تھے، وہ مطالعہ کرتے تھے، یعنی اس میں مضمون کو ذہن میں بٹھاتے تھے کہ ہم کو کیسے بتانا ہے، مطالعہ کرتے تھے. اور دوسری بات معلوم ہوئی، جب آدمی کسی کتاب کو کئی سال پڑھا لے گا تو مطالعہ کر لے گا کم وقت میں. تو مطالعہ تو کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ہاں وقت کم لگے گا. اور یہ سوچ کر کہ ہم نے کتاب کئی سال پڑھا لی ہے، مطالعہ نہیں کرے گا تو وہ مضر ہوگا. میرے اپنے تجربے کی بات ہے کہ اگر کتاب کا مطالعہ کر کے پڑھایا جائے تو اگر کبھی کوئی بات مطالعے میں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس مطالعے کی برکت سے
اور سبق میں حاضر ہونے کے بعد طلبا کی برکت سے وہ بعض باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور اگر مطالعہ نہ کیا جائے تو بعض آسان باتوں میں آدمی سبق کے اندر الجھ جائے گا اور شرمساری ہوگی. یاد رکھیے، ہمارے حضرت نے لکھا تھا ہم کو، مولانا عبدالحادی صاحب نے، بدون مطالعہ کبھی نہ پڑھانا، بدون مطالعہ کبھی نہ پڑھانا، فیض نہیں ہوگا درگت الگ بنے گی، فیض نہیں ہوگا درگت الگ بنے گی. ان کے جملے بڑے جامع ہوتے ہیں. تو درگت کیا بنے گی؟ جب مطالعہ نہیں ہوگا تو بعض باتیں آسان ہوں گی، وہاں نہیں مستحضر ہوں گی، طلباء بہرحال پوچھیں گے تو وہاں شرمساری ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطالعے کے بغیر آدمی پڑھائے گا تو وہ فیض نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اس لیے بہرحال مطالعہ تو ہر کتاب کا ہر سال ہونا چاہیے. یہ کچھ عمومی باتیں تھیں. اور ایک بات مجھے پہلے کہنی تھی کہ اپنے مشغلے کی اہمیت. ہم لوگ معلم ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، آپ معلم ہیں. تو بغیر کسی تعویل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم سے، ہم بھی معلم ہیں. آپ کا جو مشغلہ ہمارا تھا، اس اعتبار سے ہم تو 100% یقین کرتے ہیں بغیر کسی شک کے کہ ہمارا مشغلہ سب سے اچھا ہے. جب ہمیں یقین ہے ہمارا مشغلہ سب سے اچھا ہے اور یقین ہونا چاہیے، تو اس پر جو ہے مکمل محنت کرنا، کوشش کرنا، اپنے آپ کو کامیاب معلم بننے کی فکریں کرنا، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اور پورے جان جوکھم لگا کر کے اپنے مشغلے کو نکھارنا چاہیے. کبھی جو ہے دنیا میں بہت سارے مشغلے ہیں، وہ بھی بہت سارے جائز ہیں، بہت سارے مستحب ہیں. ہمارا مشغلہ مسلح اچھا ہے سب سے. تو اس لیے اپنے مشغلے کی اہمیت ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور پھر صدقہ جاریہ ہے. ہمارے طلباء جو ہم سے پڑھیں گے وہ اگر ان سے آپ کو فیض پہنچا ہوگا تو وہ ہمیشہ آپ کا گن گائیں گے اور آپ کا احسان مانیں گے. ایک بات ابھی ہم سے پہلے جو مولانا آئے تھے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وقت پر آنا 10 گھنٹے میں، اور پورا گھنٹہ اپنی متعلقہ کتاب میں لگانا، سبق سننے، آموختہ سننے، سنوانے وغیرہ میں لگانا. یہ اہم بات ہے. یہی چیز جو ہے بہت ہی زیادہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مفید ہوگی. دیر سے پہنچیں گے، خواہ مخواہ کی باتوں میں لگ جائیں گے تو پھر ظاہر بات ہو جائے گا. اس لیے حضرت نے اس کو مزید کہہ دیا تھا کہ وقت پر پہنچنا، وقت کا تحفظ کرنا، اس کا جو ہے لحاظ ہونا چاہیے. یہ سب باتیں تو ہر سبق کے اندر ہونی چاہیے. اور استاذ کا کمال جو ظاہر ہوتا ہے، جو طلباء جماعت میں اعلیٰ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان میں کم ہوتا ہے. وہ طلباء تو اپنے ذہن سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. استاذ کا کمال ظاہر ہوتا ادنا و متوسط میں، کہ متوسط طلباء کو اعلیٰ بنا دے، ادنا کو متوسط بنائے. اس کا کمال یہاں ظاہر ہوتا ہے. ہمارے استاد مولانا عبدالحادی صاحب بہت تجربے کار ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ استاذ کا کمال جو ہے ادنا متوسط ظاہر ہوتا ہے. یہ طلباء ادنا ہے، متوسط ہے. ادنا ترقی کر کے متوسط میں جائے، متوسط ترقی کر کے اعلیٰ میں جائے، وہاں استاد کا کمال ظاہر ہوگا. اعلیٰ اور ذہین طلباء تو اپنے ذہن سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ان پر جو ہے فکر ہونی چاہیے. اور اب مسئلہ ہے ہمارا جو موضوع ہے صرف. تو صرف کی مبادیات میں سے ایک تو ہے صرف کی تعریف. فن صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی شناخت ہوتی ہے، الفاظ کے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، تغیرات معلوم ہوتے ہیں، اور ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو بنانے کا طریقہ آتا ہے. اس کا موضوع جو ہے فن صرف کا وہ افعال متصرفہ ہیں، خاص طور پر جن افعال کی گردان ہوتی ہے، اور اسماء میں اسماء غیر جامدہ ہیں، اسماء مشتقہ وغیرہ ہیں. اور اس کا جو مقصد ہے، فائدہ ہے، عرب کے کلام میں جو مفرد کلمات ہیں ان کو صحیح بولنا، صحیح پڑھنا. اور فن صرف آپ شاید جانتے ہوں، یہ پہلے مستقل الگ فن نہیں تھا. یہ علم نحو کا ایک جز ہے فن صرف.
چنانچہ کافیہ تو تلخیص ہے مفصل کی، علامہ زمخشری کی مفصل ہے، اس کی تلخیص کافیہ ہے، اور علامہ زمخشری کی مفصل میں نحو کے تمام مسائل کے ساتھ ساتھ صرف کے مسائل بھی ہیں۔ ابن حاجر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کے مسائل کو چھوڑ دیا اور نحو کے مسائل کو مرتب کیا، مثالیں بھی کم کر دی، تو بعد میں وہ الگ کر دیا گیا فن صرف، لہذا بعد میں مدون ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے مدون کون ہیں؟ مدون کے بارے میں اور بھی رائیں آتی ہیں، لیکن ایک کتاب ہے المقصود، ایک کتاب ہے کشف الظنون، ایک ہے معجم المطبوعات العربیہ۔ ان کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے فن صرف کے مدون اول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس فن اس کے پہلے تو یہ فن صرف کا جز تھا، اس کی اقسام تھی، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے مدون، یہی اس کے لیے بہت بڑی خوبی و کمال کی بات ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے فن کی اہمیت کا، تو آپ کسی بھی عربی کتاب کی کوئی ایک لائن آپ پڑھیں گے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فعل آئے گا، کوئی اسم مشتق آئے گا۔ جب تک اس کی شناخت نہیں ہوگی، اس کی پہچان نہیں ہوگی، تو پھر ترجمہ کرنا، مطلب بتانا مشکل ہوگا۔ کوئی بھی عربی کتاب ہو، قرآن، حدیث یا کوئی بھی، ہر کتاب کی ہر لائن میں آپ کو افعال آئیں گے، صیغے آئیں گے، مشتقات آئیں گے، تو بغیر اس کے تو کام چلنا نہیں ہے۔ اس لیے فن کی اہمیت بھی ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے کہ فن صرف کا پڑھانا نحو کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے، اس لیے ضرورت کے پیش نظر فن صرف ہے ضرورت کا فن، اور اس کے ساتھ ساتھ نحو کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے، اس پر انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور فن صرف میں اسماء جامدہ کو چھوڑ کر جو افعال ہیں، صیغے ہیں، ان کی شروع کیفیت، درمیانہ کیفیت، آخری کیفیت سب معلوم ہوتی ہے، صرف ہی سے معلوم ہوگی۔ تو ان نحو میں آپ جانتے ہیں کہ کسی کلمے کا آخری حال معلوم ہوتا ہے، صرف میں افعال اور مشتقات کی شروع کا حال، درمیان کا حال، اخیر کا حال سب یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی جو ہے انتہائی اہمیت ہے۔ ہمارے ان بڑوں نے امام اعظم سے لے کر کے جو اس کو الگ کر دیا ہے، تاکہ اس کی اہمیت بھی رہے اور معلومات بھی رہے، اور اسی کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے۔ صرف 3 باتوں کے مجموعے کا نام ہے: تصریفات، تعلیلات، خاصیات۔ تصریفات گردانے، اور تعلیلات تعلیل سے بنا ہے، جن افعال میں اور جن مشتقات میں حروف علت ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں علت کے معنی آتے ہیں بیماری، تو حروف علت جو ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جس کلمے کے اندر آتے ہیں اس کو بیمار کر دیتے ہیں، ان کی تیمارداری تعلیل ہی ہے۔ لہذا جتنے تو تعلیلات کے بعد کسی کلمے کی اصل کیفیت کیا ہے اور پھر قاعدے سے کیا بن گیا ہے وہ معلوم ہوگا، اس کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثلا وقنا عذاب النار قی فعل امر ہے، اب اگر تعلیل نہ سامنے آئے تو قی کیا ہے بہت مشکل ہو جائے گا اس کا سمجھنا۔ تو پہلی چیز تصریفات گردانے ہیں، دوسری چیز تعلیلات ہیں، اور تیسری چیز خاصیات ہیں۔ ابھی خاصیات کے بارے میں بات آئی، ابھی تھوڑا ہم بھی کچھ کہہ دیں گے۔ یہ 3 باتوں کے مجموعے کا نام فن صرف ہے۔ اچھا، اب صرف اور نحو کے بارے میں ایک شعر مشہور ہے: نحویارا، کیا وہ شعر ہے؟ نحویارا مغز باشد چو سہاں، صرف یارا ذہن باشد چو سگاں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صرف میں زیادہ یاد کرنا ہوتا ہے اور نحو میں زیادہ سمجھنا ہوتا ہے۔ گویا یاد تو وہاں بھی کرنا ہے لیکن زیادہ سمجھنا ہے، سمجھنا صرف میں بھی ہے لیکن زیادہ یاد کرنا ہے۔
تو پہلا مرحلہ آتا ہے گردانوں کا. اچھا، گردان شروع ہوتی ہے فعل ماضی مثبت سے. عام طور پر ہر فعل کے بنانے کا قاعدہ ماضی کے صیغوں کا، مضارع کا، ہر ایک کا بتایا جاتا ہے. تو طالب علم کے ذہن میں آئے گا کہ جو ماضی کا پہلا صیغہ وہ کیسے بنتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، ماضی مثبت کے پہلے صیغے کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. ماضی مثبت اسی سے سب بنتے ہیں، وہیں سے شروعات ہوتی ہے، لیکن ماضی مثبت کے پہلے صیغے کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس کے فقط 3 وزن ہیں بس، فعل، فعل، فعل. ثلاثی مجرد راسخ وزن، ثلاثی مجرد ماضی کے 3 وزن ہے. یہ علم الصیغہ میں لکھا ہے، فعل، فعل، فعل. یہی اس کا وزن ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں. یہ اگر میزان میں طالب کو بتا دیں بہت اچھا ہے، ورنہ کم سے کم کچھ آگے چلنے کے بعد بتا دینا چاہیے کہ فعل ماضی مثبت کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کی فقط 3 وزن ہے، فعل، فعل، فعل. اب یہیں سے اور صیغے بنتے ہیں، پھر یہیں سے مضارع وغیرہ بنتا ہے. اب گردان شروع کی آپ نے طلبہ، تو گردان فعل ماضی کی پہلی گردان ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے، استاد کی کیفیت کا اثر اس کے شاگرد پر پڑھنا یقینی ہے. استاد کو چاہیے پہلا درجہ اعلیٰ تو یہ ہے کہ جس فن کی کتاب کو استاد پڑھا رہا ہے اس کو وہ فن مستحضر ہو. اگرچہ پڑھا رہا علم الصیغہ، لیکن فن صرف کی میزان، منشئ، صرف میر، پنجگنج، ان پر بھی نگاہیں ہوں اس کی، ملاح الارواح، وہ اس کو فن مستحضر ہو. یہ سب سے، اور اگر نہ ہو تو باقاعدہ مطالعہ کر کے فن کو مستحضر کرے. اچھا استاد تو وہ ہوگا. اگر فن مستحضر ہوگا تو طالب علم کوئی پوچھے گا اس کو مطمئن کر سکتا ہوں. دیکھیے، سبق جو پڑھایا جاتا ہے، جو طلبہ ہوتے ہیں متوسط، ان کو سامنے رکھ کے پڑھایا جائے گا. اگر آپ بہت پڑھائیں گے اونچا تو ادنا طلبہ بالکل محروم ہو جائیں گے، اور بہت نیچا ہو کے پڑھائیں گے تو اعلیٰ سمجھے ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اپنا وقت کا ضیاع سمجھیں گے وہ. اس لیے متوسط کی رعایت کر کے پڑھائے، دونوں کی رعایت ہو جاتی ہے. سبق میں یہ انداز اپنائے کہ جتنے ہمارے مخاطب ہیں سب کی رعایت ہو جائے، لیکن اتنے سے طلبہ اچھے نہیں بنتے ہیں. جو طلبہ ذہین ہیں، معیاری ہیں، ان کی پیاس اتنے سے نہیں بجھتی. لہذا ان کو آپ سبق ہو گیا پڑھا دیے تو ان کو سائل بنائیے. تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سبق ہوتا ہے جس میں سب کی رعایت ہوتی ہے، یہ درجہ فرض ہے. اب آگے جو ہے اگر وقت مل گیا تو سبق میں، ورنہ خارج میں، کہ طلبہ جو اچھے ان کو بنائیے سائل. یہاں کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے سوچ لو، سوچ کل بتاؤ. پھر ان کا ذہن کھولیے، پھر ان کو جواب دیجیے. اس سے ان کا ذہن کھلے گا. بعض باتیں حاشیے کے اندر ہوتی ہیں، ان کو حاشیے دکھا دیجیے. پھر اگر کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی تعلیم کر رہا ہے، تو اگر وہ سوال سب کے لیے اس کا جواب مفید ہے تو اب تو 10 احکام بتائیے. اور اگر اور طلبہ کے لیے مفید نہیں، تھوڑی اونچی بات ہے، طلبہ الجھیں گے، تو اس کو الگ بتائیے، لیکن اس کی پیاس کو بجھائیے، تب وہ ترقی کرے گا. تو ہر ایک کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. جو اچھے طلبہ ان کو نکھارنا ہے، ان کے علم کو بڑھانا ہے، تو وہ الگ انداز ہے، لیکن سبق میں سب کی رعایت ہونی چاہیے. میں کہہ رہا تھا کہ اگر فن مستحضر ہوگا تو استاد اپنے اچھی طلبہ کی رہنمائی اس کے ذہن کے اعتبار سے کرے گا اور انشاءاللہ خوش ہوگا، مطمئن ہوگا. فن مستحضر نہیں ہوگا تو بات ٹال دے گا، چھوڑ دے گا اس کو، اور وہ بددل ہو جائے گا. فن مستحضر نہ ہو تو کم از کم وہ کتاب جس کو پڑھا رہا ہے وہ مستحضر ہو، یاد ہونی چاہیے. کتاب استاذ کو یاد ہونی چاہیے، اس کا اثر پڑے گا آٹومیٹک طالب علم پر اور پڑھانے پر. یہ بھی نہ ہو تو کم از کم آخری درجے میں جس سبق کو پڑھا رہا ہے وہ سبق تو پورے طور پر استاذ کو مستحضر ہونا ہی چاہیے. اور کتاب بند کر کے، کتاب کو چھوڑ کر مکمل
اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر پورے طور پر سبق کو ان کو سمجھا دے، وہ سمجھ جائیں تب کتاب سے ملا دے ان کو۔ اس سمجھانے میں جو طریقہ ان کے لیے مفید ہو وہ اپنائے جتنا۔ اگر وہ نہیں سمجھے ہیں تو ان سے پوچھے، پھر اور نیچے اتر کے سمجھائے۔ بہرحال سبق سمجھا ہوا سبق اچھا سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پہلے سے شرح دیکھ کر کسی سے پوچھ کر، بہرحال استاد کی یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس سبق کو مکمل سمجھ کر ذہن میں مستحضر کر کے تب اس کو جو ہے طلبا کے سامنے پڑھائے، اور کتاب کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، ان سے مخاطب ہو کر اور ان کو مخاطب کر کے ان کو سمجھائے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آئی، استاد کا بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنے طلبا کو مکمل حاضر رکھے۔ وہ ہمارے استاد صحت مولانا عبدالشافی صاحب، اللہ ان کی عمر برکت دے، وہ ہمارے نزدیک ہمارے اساتذہ میں سب سے باکمال استاد تھے اب بھی ہیں، حضرت مولانا عبدالشافی صاحب۔ ان کی بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ان کی یہ خوبی یہ تھی کہ ہم طلبا کو مکمل حاضر باش رکھتے تھے، ایک دم ان کے گھنٹے میں چاک چوبند۔ اگر ادھر دیکھ لے تو کیوں دیکھے تم، خود حاضر باش رہتے تھے، اپنے شاگردوں کو حاضر باش رکھتے تھے۔ اور ظاہر ہے جب مکمل حاضر باش رہیں گے جو کہا جائے گا سنیں گے، یاد ہوگا۔ دوسری ان کی خوبی یہ تھی کہ جو پڑھاتے تھے اکثر سبق کا حصہ سبق کے اندر یاد کر لیا ہو جاتا تھا۔ تیسرے ان کے سبق کے اندر دل لگتا تھا بہت، ان کے گھنٹے کا انتظار رہتا تھا۔ انتظار حالانکہ مارتے بہت تھے، بہت مارتے بھی تھے، لیکن ان کے جو طلبا اچھے ہوتے تھے ان کے گھنٹے کا باقاعدہ انتظار رہتا تھا۔ اگر کسی نے وہ نہیں پڑھائے تو لگتا ہے آج اسباق نہیں ہوئے۔ بہت باکمال استاد ہے، تقریر بالکل نہیں کرتے، ایک پیسہ نہیں کرتے، انتہائی شاندار استاد ہے۔ یہ ان کے اسباق کی خوبیاں رہی ہیں الحمدللہ۔ ہم نے ان سے قدوری پڑھی ہے تو بہت سخت گیر بھی تھے۔ ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے پورے سال کبھی بھی بغیر مطالعے کے قدوری پڑھا ہو، ہم نے کبھی نہیں پڑھا۔ اور ہم قدوری کے اندر باقاعدہ پورا حاشیہ سمجھتے تھے اور وہ خود وہ بتاتے بھی تھے۔ ہم نے ایک مرتبہ سے پوچھ لیا، حضرت آپ قدوری بعض باتیں آپ بتاتے ہیں حاشیے کے اندر نہیں ہوتی، وہ کہنے کہ تمہارے پاس قدوری، میرے پاس قدوری کلا ہے اور تمہارے پاس وہ نہیں ہے، بعض باتیں حاشیے کی قدوری کلا میں زیادہ اس میں نہیں ہے۔ تو ایک بڑا کمال ہوتا ہے استاد کا کہ وہ اپنے طلبا کو مکمل حاضر باش رکھتے۔ اچھا، یہ بات حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہے کہ ذرا سنو ایک بات کہنی ہے، کہہ کے چھوڑ دیے، کچھ کہے نہیں، پھر کل آیا تم سے ایک بات کہنے جا دھیان دینا، 2-3 دن کے بعد تب بات کہی ہے، وہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے اس کا مقصد تھا تاکہ ان کا ذہن مکمل حاضر ہو جائے اور ہماری بات کے قبول کرنے کے لیے عاشق ہو جائے۔ اب جو بات رکھی جائے گی پورے طور پر قبول کریں، ذہن میں بیٹھ جائے۔ کبھی کسی صحابی صاحب نے کہا یہاں آؤ، ان کے کان میں ایک بات کہی، ان کو بلایا، ان کی ایک بات کان میں کہی، حالانکہ کوئی راز کی بات نہیں ہو، لیکن یہ جو انداز آؤ یہاں تجھے کان میں ایک بات کہتے ہیں، اس سے آدمی کیا ہوگا، مکمل متوجہ ہو جائے گا، کوئی خاص بات کہنی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے جو اعمال اور جو آپ کا طریقہ اپنے صحابہ کے ساتھ، اس سے یہ بات مکمل واضح ہوتی ہے کہ معلم کو چاہیے کہ اپنے مخاطب کو مکمل حاضر کرے اور اس کو مکمل اپنی بات کے سننے کا ایک دم متوجہ کر دے اس کو، تب وہ جو بات سنے گا اور وہ اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ یہ اپنے اندر خوبی پیدا کرنی چاہیے اور اپنے طلباء کو حاضر باش رکھنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تو اس کے بغیر پڑھائی نہیں پاتے ہیں، اگر کوئی طالب علم سو رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے تو ہم تو نہیں چل پاتے۔ تو اور ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھا رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، نہیں، نگاہ اپنے تمام طلباء پر ہو، اور اگر جگہ ہو تو طلباء کو وہاں بٹھائیں جہاں بلا ارادہ نگاہ پڑے۔ اگر کوئی یہاں بیٹھ گیا تو یہاں بیٹھ، اس کو باقاعدہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ طلباء اولاً استاد کے سامنے بیٹھے یا ادھر بیٹھے جہاں بلا ارادہ نگاہ استاد کی پڑے، جگہ نہ ہو تب دائیں بائیں بیٹھے۔
اور استاذ کو چاہیے کہ نگاہ پڑھاتے ہوئے نگاہ تمام طلباء پر رکھے تاکہ نہ سوئیں نہ کسی کھیل میں مشغول ہو. کبھی کوئی انگلش کھیل رہا ہے, کوئی پیر سے کھیل رہا ہے, تو بات آپ کتنی قیمتی بتائیں گے ان کی دل میں اترے گی نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے مخاطب طلباء کو مکمل مستحضر رکھیں اور فن مستحضر ہو, سبق جو پڑھانا ہے وہ مستحضر ہو. طلباء کو مخاطب کر کے کتاب کو چھوڑ کر ان کو سمجھا دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سبق ان کو یاد ہو جائے گا. یہ زمانہ گھول کر پلانے ہی کا ہے. اب زیادہ شوق نہیں رہا ہے. اگر یہ کہتے ہیں جاؤ یہاں سے یہاں تک یاد کر لینا, تو یہ مفید نہیں ہے. حفظ کے اندر بھی سبق دینے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. میں تھوڑا ہٹ رہا ہوں موضوع سے. حفظ کے اندر بھی سبق دینے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ استاذ باقاعدہ اپنے شاگرد کو اگلا سبق کہلوائے. تو یہ طریقہ جاؤ یہاں سے یہاں تک یاد کر لو 1 صفحہ 1.5 صفحہ, یہ تو سب سے ادنا طریقہ ہے. یہ تو وہاں بھی مفید نہیں, جبکہ اعراب لگا ہوا قرآن پاک کے اندر نظر پڑا ہوا ہے. تو یہاں اگر آپ بھی کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک یاد کر کے آؤ, مفید نہیں. کتاب دیکھ کے پڑھا دے گی, مفید نہیں. آپ مخاطب ہو ان کو پڑھائیے تاکہ سبق جو ہے ان کو مستحضر ہو جائے. اب وہ شام کو شوق سے یاد کریں گے, پختہ یاد کریں گے. کل آئیں گے تو پختہ یاد, ان کو کافی حد تک سبق یاد ہو گیا گھنٹے میں. صرف کے اندر خاص طور پہ یہ ہونا چاہیے اکثر سبق گھنٹے میں یاد ہو جائے اور اس کو پختہ کر کے آئیں گے. کل جلدی سنا لیں گے, پھر آموزش پر توجہ ہوگی. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ گردان شروع ہوئی فعل ماضی کی. فعل ماضی کی پہلی گردان ہوتی ہے استاذ کو گردان انتہائی پختہ یاد ہو, وہ خود گردان سنا دے اور طلبا کو یاد کرا دے. پہلی گردان ماضی کی انتہائی پختہ ہو جائے, چونکہ وہی بنیاد ہے, اساس ہے. گردان اب جتنی گردان آپ کراتے جائیں گے ان گردانوں کا اجرا ہونا چاہیے. کمی جو آتی ہے اجرا کی ہوتی ہے. فعل ماضی کی گردان ہو گئی, اب پھر آپ لوگوں سے صیغہ پوچھو. دیکھیے گردان مقصود نہیں ہے, مقصود صیغوں کی پہچان ہے. گردانیں صیغوں کے پہچاننے کا اعلیٰ ذریعہ ہے. اول کمی یہ ہوتی ہے گردان یاد ہی نہیں ہوتی. گردان یاد ہو گئی تو بس گردان تک ہی رہ جاتے ہیں. گردان یاد کرا کر کے صیغوں کی اتنی پوچھ تاچھ ہو کہ وہ مستحضر ہو جائے. اکثر طلبا مولوی کورس کے حافظ ہوتے ہیں, نماز کی دعائیں ان کو یاد ہوتی ہیں, تو جتنا وہ پڑھے ہیں اتنا آپ جو ہے ان کا اجرا کرائیے. اب گردان کر لیا تو کہیں آگے مان لیجیے دعائیں ماسین اللہم انی ظلمت نفسی آ گیا. یہ دعا سب کو یاد ہے. آپ پوچھئے ظلمت کیا صیغہ ہے. اگر پہلی گردان کر لیا سمجھے بتا دے گا وہ. الا الذین کفروا, اگر قرآن میں بتاؤ کفروا کیا صیغہ ہے. تو اس طرح سے جتنی گردان کر لیں اتنا 2 4 5 صیغوں سے اخذ کر کے قرآن پاک سے ان کو جوڑیے. ایک تو ان کو یہ فکر ہوگا کہ ہاں ہم قرآن پاک کے صیغے ہم کو معلوم ہو رہے ہیں, ان کے اندر شوق پیدا ہوگا, خوشی ہوگی اور ان کا اجرا ہوگا. تو گردان پختہ ہو, اس کے بعد ان کا اجرا ہو اس کی حیثیت کے مطابق. ماضی ہو گیا, ماضی بعد ماضی منفی مطلق ہو گیا, ماضی قریب ہو گئی. ماضی بعید جب شروع کرتے ہیں تو ماضی بعید میں کانا لگا کر گردان کرتے ہیں. تو اس میں چاہیے کہ پہلے کانا کی گردان الگ کرا لیجیے. کانا یا فعلو ایک ساتھ گردانتے ہیں, وہاں طلبا کو مشکل پیش آتی ہے. کانا کی گردان پہلے الگ کرا لیجیے, اس تو الگ ٹائپ کی ہے, وہ پختہ ہو جائے. اب ملا کر کے ماضی مطلق کے ساتھ بنائیے ماضی بعید, ورنہ مشکل ہوتی ہے. پھر ماضی احتمالی چل جائے گا. ماضی استمراری جو آتی ہے میزان میں وہ بنتی ہے مضارع سے. اچھا, ترتیب میں میزان کے اندر ابھی مضارع کی بحث آئی نہیں ہے, ابھی ماضی کی بحث چل رہی ہے. مضارع کی بحث بعد میں آئے گی, لیکن ماضی استمراری بنتی ہے مضارع سے. تو اب وہ مضارع کی گردان کروائے بغیر ماضی گردان شروع کر دیتے ماضی استمراری کی, ان کے لیے آفت آ جاتی ہے. اس لیے یہاں پہنچ کر جب پہنچے ماضی استمراری پر تو پہلے ان کو مضارع کی تفصیل نہ بتائیں, لیکن مضارع کی گردان پہلے یاد کرا دیں, پختہ یاد کرا دیں. اس کے بعد تب کانا کی گردان چونکہ کر چکے ماضی بعید میں,
مضارع گردان یاد ہو گئی، اب دونوں ملا کر گردان کروائیں گے تو ان کے لیے ماضی استمراری آسان ہو۔ یہاں مشکل یہ ہوتا ہے ابھی مضارع گردان آئی نہیں ہے اور ان کے لیے ماضی استمراری شروع کرتے ہیں بغیر مضارع گردان کرائے تو مشکل پیش ہوتی ہے، اس لیے ماضی استمراری پڑھاتے ہوئے مضارع کی گردان الگ سے پختہ یاد کرا دیں، اچھی طرح سب کاندھا لگا گردان کروا دیں۔ ماضی بحث پوری ہو گئی۔ مضارع کی بحث پر ہمارے مولانا رفاظ صاحب نے ماشاءاللہ اچھی بات کہی تھی کہ وہ مضارع کی گردان بہت بنیادی ہے اور اس کو بہت پختہ یاد کرائیں، اور یہاں پہنچ کر مضارع کے صیغے قرآن پاک کے اندر بہت آتے وہاں پوچھتے رہے۔ ماضی اب تک پوچھتے تھے، جب تک ماضی میں ہے تو ماضی پوچھیے بس، اب مضارع میں آ گئے تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون کیا صیغہ ہے بتاؤ، ایسے ہی صیغے قرآن پاک کے اندر آتے ہیں مضارع کے، آپ دو چار بول کے پوچھیے، ان سے کہیے تم بتاؤ کہاں کہاں، وہ بتائیں گے قرآن پاک یہ آیا، اس طرح صیغوں کی مشق ہو جائے گی۔ مضارع گردان ہو گئی۔ نفی تاکید بلند اور بلند، نفی تاکید بلند کے سمجھانے کی ایک ترتیب تو میزان کے اندر ہے، وہ چلتے ہیں شروع سے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہونا چاہیے نفی تاکید بلند کو سمجھانے کا، استاد تختہ سیاہ استعمال کرے، مضارع کی گردان باقاعدہ لکھ دے تختہ سیاہ پر، مضارع کی پوری گردان لکھ دے یا کسی اچھے بچے سے لکھوا دے، لکھوا کر دو صیغے کاٹ دے، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر، ان کو کاٹ دے، کہہ دے یہ ہوتے ہیں مبنی ہمیشہ۔ اب بچے کتنے صیغے؟ 12 صیغے۔ 12 صیغوں میں سے یہ 7 صیغے دیکھو ان میں نون اعرابی ہے، تو 7 صیغے نون اعرابی ہے تو لن آئے گا تو لفظاً انہی 7 صیغوں سے نون گرا دے گا، نون گرا دے اس کو۔ اب باقی بچے 5 صیغے، ان 5 کو لن نصب دے گا۔ اس ترتیب سے طلبا کو سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ گردان لکھ دیا آپ نے، جمع مؤنث غائب حاضر کو کاٹ دیجئے، باقی بچے 12 صیغے، 12 میں 7 میں نون اعرابی ہے، وہ لن ان 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دے گا۔ اب باقی بچے ہیں 5 صیغے، ان 5 کو ہمیشہ نصب دے گا چاہے جس مادے سے آئیں گے۔ اس طرح ان کے ذہن بٹھا دیجئے۔ اب گردان کرا دیجئے۔ گردان کرانے کے بعد میزان والے اور دیگر ان کی ترتیب ادھر چلتی ہے، کہتے ہیں لن 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، پھر وہ 7 سے انہوں نے علی گراتا ہے، ان کی ترتیب ادھر چلتی ہے۔ یہ ترتیب تھوڑی آسان لگتی ہے، اس طرح آپ تختہ سیاہ میں لکھ دیں گے اور اس ترتیب سے چلیں گے، آسان لڑکے سمجھ جائیں گے اور پھر گردان کر لیں۔ اور گردان کرنے کے بعد اب ان کا بتا دیجیے ترجمہ بھی کہ پہلے مضارع کے اندر دونوں زمانے تھے حال مستقبل، اب لن آنے کے بعد مستقبل ہی کا ترجمہ ہوگا اور نفی تاکید کا ہوگا، یہ اس کا معنوی عمل ہے۔ اتنا آپ زبانی سمجھا دیے، اب آپ کتاب پڑھا دیجئے، وہی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ ہو گیا نفی، اور میزان کے اندر تو اتنا ہی کہنا ہے بس۔ علم الصیغہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں وہاں لن کے ساتھ ساتھ جو حروف ناصبہ اور 4 ہیں ان کیزن، ان کی بھی گردان کرا کر کے وہی عمل بتانا ہے۔ وہاں صاف بتانا ہے کہ لفظی اعتبار سے جو عمل لن کرتا ہے وہی عمل ان کیزن کرتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار چاروں میں فرق ہے، چاروں میں فرق کو بتلایا باقاعدہ کہ کئی معنی تاکید کے آتے ہیں، ادھر معنی تب تو یا اس وقت کے آتے ہیں۔ اب آئیے ہم تھوڑا کرتے ہیں مختصر۔ نفی جہت بلم، نفی جہت بلم کا بھی طریقہ وہی آسان ہے کہ آپ گردان لکھیے، گردان لکھ کے 2 سے کاٹ دیجیے، یہاں لم کوئی عمل نہیں کرے گا، اور بقیہ 7 صیغوں سے نون اعرابی گرائے گا۔ اتنے عمل میں لن عمل مشترک ہے، لن جو عمل کرتا ہے نفی تاکید بلند میں اتنا وہ بھی کرتا ہے، لم نفی جہت بلم میں وہ بھی کیا 2 صیغوں میں کچھ نہیں کرتا ہے، 7 سے نون اعرابی گراتا ہے۔ اب بقیہ جو 5 صیغے ہیں ان 5 صیغوں میں لم کا عمل الگ ہوتا ہے، وہ تھوڑا تفصیل سے ہے۔ وہاں کیا ہے 5 صیغوں کو لم جزم دے گا اگر وہ صحیح ہیں تب، اور اگر معطل ہیں ان کا حرف علت ہے واو یا الف کو گرا دے گا۔ اتنا وہاں پڑھا کے بتانا ہے۔ یہ بات لن میں نہیں ہے، لن میں چاہے صحیح ہو چاہے معطل چاہے سب کو نصب دے گا وہ، لیکن لم میں 5 صیغوں میں عمل فرق ہوتا ہے، صحیح ہے تو جزم دے گا
اور اگر صحیح نہیں ہے اور حرف علت کے اندر ہے تو وہ حرف علت کو گرا دے گا بس. یہ ان کو باقاعدہ لکھ کے بتانا چاہیے. یہ اس طریقے سے آپ نے بورڈ میں لکھ کر ان کو لم کو سمجھا دیا. اور میزان میں اتنا ہی کرنا چاہیے کیونکہ آگے کو متحمل نہیں. البتہ اگر پنجگن میں پہنچ گئے، علم الصیغہ میں پہنچ گئے تو ان کو بتائیے یہی عمل لفظاً جو لم کیا ہے وہی بقیہ جو 4 جوازم ہیں لما لام لانی شدی وہ یہ بھی کرتے ہیں، لیکن میزان نہیں بتانا ہے، وہی تدریج ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے آپ بتائیے ان کا معنوی عمل. لم کا عمل ہے معنی مضارع کو بنا دے گا ماضی منفی کے معنی میں، اتنا بتا دیجئے میزان میں. بقیہ پنجگن وغیرہ کے اندر یہ بتانا ہے کہ ایک ہے ماضی منفی ما ضربا، ایک ہے نفی جہر لم یضرب، دونوں کے معنی ایک ہیں لیکن استعمال میں فصیح نفی جہد ہے. ما ضربا فصیح نہیں ہے، لم یضرب کیا ہے؟ فصیح ہے، چونکہ اس میں کام زیادہ ہوتا ہے. جس میں کام زیادہ ہوگا، زیادہ محنت ہوگی وہی تو اچھا ہوگا. تو کام، اس لیے آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ تر ملے گا نفی جہد. سورہ فیل پڑھ لیجیے آپ کو وہی ملے گا، جہاں دیکھیے لم یکن وہی ملے. یعنی ماضی منفی کے معنی میں قرآن پاک میں احادیث میں زیادہ تر 90% آتا ہے نفی جہد، کہیں کہیں ماضی منفی آتا ہے. اس لیے نفی جہد پر طلبہ کو خوب قابو جو ہے دینا چاہیے تاکہ مکمل سمجھ جائیں. لفظی فرق بھی اور معنوی فرق بھی زیادہ اس کو استعمال کریں. اور نفی جہد کا استعمال بہت ہے. قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اسی میں 3 آ گیا ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس طرح سے قرآن پاک کی آیات جو صورتیں ان کو اچھی یاد ہیں ان کو بتائیے اور مشکلائیے، پوچھیے. جتنا پڑھاتے جائیے اتنا ان کو قرآن پاک سے جوڑ کر اٹھتے جائیے، اجرا کراتے جائیے. ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم کو قرآن پاک تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، اور جو پڑھے ہیں ان کو مستحضر بھی ہوتا ہے، اجرا بھی ہوتا رہتا ہے. تو جتنا پڑھائیے اتنا قرآن پاک سے اجرا کرائیے. 2-4 صیغے خود پوچھیے بتا کر کے، ان سے کہیں تم مثال دو تو کئی پاروں سے مثال دیں گے، خود ان کا ذہن کھلتا ہے وہ. اب لیکن یہ بڑی اہم بحث لفظی جہد کی ہے، کثیر الاستعمال ہے، اس پر بہت توجہ دینی چاہیے. امر کا مسئلہ آتا ہے تو امر کی بحث بھی تختے سیاہ پر لکھ کے سمجھانا چاہیے. قاعدہ بات یہی ہے، جو طریقہ لکھا ہے میزان میں وہی طریقہ ہو، لیکن تختے سیاہ پر لکھ کے آپ سمجھائیں گے لڑکے آسانی سے سمجھ جائیں گے. آسان طریقہ بھائی امر بنتا ہے علامت مضارع کے واحد حاضر سے. نمبر 1 کام کرنا تا گرا دو. آپ باقاعدہ لکھیے تدعو، لکھیے تعید، لکھیے تعید. لیکن امر کی بحث لڑکے سمجھیں گے تختے سیاہ سے ہی. تعید لکھیے اور تا گرا دیجیے. اب کر دو آخر میں ساکن، عید امر بن گیا. یعنی اگر تا کے بعد متحرک ہے تو کچھ نہیں کرنا، آخر میں کر دو ساکن بس. اور تا کے بعد اگر ساکن ہے اب آپ لکھیے آپ تضریبو، تسمعو اور تنزو لکھیے. کہ آپ دیکھیں گے حمزہ اگر ساکن ہے حمزہ وصلی لانا ہے. حمزہ وصلی مفتوح نہیں آئے گا، یہ پہلے کہہ دیجیے آپ تاکہ اس سے ان کا ذہن صاف ہو جائے کہ حمزہ وصلی مفتوح نہیں آئے گا، فقط آئے گا مکسور یا مضموم. عین کلمہ دیکھو گے، عین کلمہ مضموم ہے تو مضموم لگا دیجیے آپ عنصر، اور اگر مفتوح یا مضموم لگا دیجیے آپ زیر اضرب اور اسما. اس طریقے سے ان کو سمجھائے. تختے سیاہ کے بغیر طلبہ رٹ لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اور امر کی بحث میں ابھی بات آئی تھی، مولانا نے فرمایا تھا مفتی صاحب کے حوالے سے کہ امر اصل جو ہے وہ امر حاضری ہے. علم الصیغہ کے دوسرے صفحے میں کی عبارت ہے امر مذکور نمی باشد مگر معروف. اس کو میں نے کبھی اس امتحان لیا ہے علم الصیغہ کا، کہیں اس کو ضرور پوچھتا ہوں تو اکثر نہیں پڑھتے صحیح. کہتے ہیں امر مذکور نمی باشد مگر معروف. امر مذکور نہیں ہوتا ہے مگر معروف. وہ امر کو بنا دیتے ہیں مبتدا اور مذکور کو بناتے ہیں خبر. تو امر مذکور نہیں ہوتا ہے مگر معروف، یہ غلط ہے. یہ ترکیب میں امر موصوف ہے، مذکور صفت ہے. اصل ہے امر مذکور،
نمی باشد مگر معروف. تو امر مذکور مبتدا ہے، امر مذکور مبتدا ہے، نمی باشد خبر ہے. جب وہ صحیح پڑھیں گے نہیں، صحیح ترجمہ نہیں کریں، مطلب خواہ بتائیں گے، وہ نہیں بتا پاتے، خوب گھومتے رہتے، بتاتے نہیں وہ اصل. وہ تو ہمارے استاد مولانا عبدالحادی صاحب کہتے تھے کتاب میں ایک تو ہے مقصد کتاب، اور کچھ ہے مشکلات کتاب، اور کچھ ہے مہمات کتاب. مقصد کتاب، مشکلات کتاب، مہمات کتاب. کسی بھی فن کی کسی بھی کتاب کو آدمی پڑھائے تو سب سے پہلے غور کر کے بڑوں سے پوچھ کر طے کر لے اس کتاب کا مقصد کیا ہے. اس مقصد میں کامیاب ہونا، کامیاب طلبہ کرنا، یہ اس کا استاد کا کمال ہے، اس کا فرض منصبی ہے. اس کتاب کا جو مقصد ہے اس میں کامیاب نہ ہو تو کچھ نہیں پتا. اور مشکلات کتاب یعنی ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ بحثیں مشکل ہوتی. علم الصیغہ میں یہ بات مشکل ہے، صفت مشبہ اسم فاعل کے درمیان کا فرق مشکل ہے. اور اس کے بعد جو ہے امر کی بحث میں وہاں آتا ہے کہ نہیں کی بحث کو یہیں رکھنا، کہاں رکھنا، وہاں جو لکھا ہے چند بحثیں مشکل ہیں. وہاں استاد کی ذمہ داری ان کو باقاعدہ لکھ کے سمجھا دے، لکھوا دے. یہ ان کے معیار سے اونچی بحثیں ہیں. تو ہر بحث میں کچھ ہر کتاب میں مشکلات کتاب ہوتی ہیں. میں محسم گیا گجرات میں، وہاں کی ہدایت النو مشہور اور وہاں کا اجرا مشہور تھا. مجھ کو لے گئے، اساتذہ بھی تھے، طلبہ بھی تھے. میں جانتا تھا، میں نے ان کا تھوڑا سا جائزہ لیا، اجرا اچھا بتا لیے. میں نے ان سے عدل کی بحث پوچھی تو کوئی طالب علم عدل کی بحث کو نہیں سمجھا پایا، کوئی نہیں سمجھا پایا پوری جماعت میں سے. میں نے اساتذہ سے کہا، طلبہ بھی تھے، کہ دیکھیے یہ کتاب کا ایک حصہ ہے، مشکل بحثوں کو اگر تمام طلبہ نہ بتا پائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو طلبہ سمجھدار ہیں کچھ نہ کچھ تو ان کو بتانا چاہیے، 2 4 5 تو بتائیں. اس کو کتاب کا ایک حصہ ہے، لہذا مشکلات کتاب پر بھی استاد کی نگاہ ہونی چاہیے. اس کو اہمیت سے آسان کر کے پڑھائے، اس کو نوٹ بھی کرا دے. تمام طلبہ نہ بتا پائے تو کم از کم ذہین سمجھدار طلبہ بتا دے. میں نے کہا پوری جماعت کو صاف سونپ گیا، یہ ان کا قصور ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ تو مشکلات کتاب کو بتانا چاہیے. ورنہ اس کا مطلب نکلا کہ استاد نے اس کو کر دیا صرف نظر. ایک بات یاد آ گئی، بہت سارے مدرسوں میں علم الصیغہ پڑھاتے ہیں تو علم الصیغہ کا مقدمہ چھوڑ دیتے ہیں. مقدمہ چھوڑ دیں گے، این رسالہ مشتمل ہے برس فصل، یہیں شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو مقدمہ ہے اس مقدمے کے اندر وجہ تعریف ہے، کتاب کی اہمیت ہے، مصنف کی اہمیت ہے، یہ تینوں باتیں اس کے اندر مذکور ہیں. ان تینوں باتوں سے کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جب مقدمہ آپ نہیں پڑھائیں گے تو کیسے معلوم ہو؟ وہ مصنف علم الصیغہ انتہائی باکمال آدمی تھے صرف کے اندر، خاص طور پر کہ وہ وہاں جا کر جیل خانے کے اندر کتاب لکھے ہیں اور ان کے پاس کسی فن کی کوئی کتاب نہیں تھی، کسی فن کی کوئی کتاب نہیں جو انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے اتنی شاندار کتاب لکھ دی. اس کا مطلب کیا نکلا؟ ان کو فن سر مکمل مستحضر تھا، 100% مستحضر تھا. یہ شاندار کتاب لکھی، یہ مصنف کا کمال معلوم ہوگا. جب مصنف کا کمال معلوم ہوگا تو آٹومیٹک کتاب سے انسیت طلبہ کی بڑھ جائے گی. ایک بات. پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ میری یہ کتاب علم الصیغہ، میزان، منشعب، سرمیر، پنجگن، زبدہ، ان سب کی جگہ کام آ جائے گی. یعنی اتنی شاندار کتاب ہے، اگر اسی ایک کتاب کو ڈھنگ سے پڑھ لیں، میزان، منشعب، سرمیر، پنجگن، زبدہ، سب میں کام آئے گی. نیز اس کے اندر اور بھی کچھ فوائد منقول ہیں. تو اس سے کتاب کی اہمیت معلوم ہو گئی. انتہائی جامع کتاب ہے. اور اس کتاب کو لکھا کیوں ہے، کیسے لکھا ہے، یہ اس کے اندر 3 باتیں مقدمے کے اندر ہیں، تو اس مقدمے کو پڑھانا چاہیے. پہلی بات یہ. ہاں آپ جو ہے جو اس کا مضمون ہے اس کو بتا دیجئے زبانی طلبہ کو، مستحضر کرا دیجئے تاکہ کتاب کی مصنف کی اہمیت معلوم ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ کتاب کا ترجمہ کرا دیجئے، مشکل کلمات تو لکھا دیجئے. لیکن مقدمے کو نہ پڑھانا یہ مناسب نہیں لگتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ مشکلات کتاب
پر دھیان ہونا چاہیے. اور مہمات کتاب ہے. کتاب کی بعض بحثیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ کثیر استعمال ہوتی ہیں، ان پر بھی دھیان ہونا چاہیے. اس میں نے ابھی کہا کہ ماضی منفی اور نفی جہت زیادہ استعمال کس کا ہے؟ نفی جہت بلم کا ہے، اس پہ دھیان ہونا چاہیے. اچھا، اب امر کی بحث میں وہ جو گردان آتی ہے موصل کی شروع ہوتی ہے. موصل امر کہیں قل امر ہے تو کہتے ہیں گردان کو کہتے ہیں قل قلا قلی قلا کہتے ہیں. لڑکے کیا کہتے ہیں؟ قل قلا قلی قلنا گردان دیتے ہیں. ایسا کبھی دوم میں سوم میں اور بعد میں بھی لڑکے کرتے ہیں. حالانکہ قل قولا ہے نا، سادہ ہی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ہی سادہ لاؤ. گردان کیا ہوگی؟ قل قولا گردان ہے. قل قولا قل قولا قولو قولی قلنا ہے. وہ کیا گردانتے ہیں؟ قل قلا قلی قلنا. یہ ایسا گردانتے ہیں وہ. تو ہوتا کیا، یہاں میں نے بہت بارہا طلبا کو دوم میں سوم میں گردان ایسی سنی ہے. لہذا طلبا کو بتایا جائے کہ قل میں جو گرا ہے واو، وہ اجتماع ساکنین کی بنیاد پر گرا ہے. لکھ کے بتائیے باقاعدہ بناتے ہوئے. اور جب تثنیہ بن گیا تو تثنیہ میں لام بھی آ گیا زبر. اب وہ کہاں رہا اجتماع ساکنین؟ اجتماع ساکنین نہیں رہا تو وہ واو واپس آ جائے گا. اس کو باقاعدہ لڑکوں کو جہاں امر کی گردان قل قلا کی کرائیں وہاں باقاعدہ لکھ کر کے سمجھا دیں قاعدے سے، اور کئی مثالوں سے مشاہدہ کرا دیں تاکہ گردان ٹھیک کرے. ورنہ قل قلا کرتے ہیں، وہ قل قولا قولو قولی کرنا چاہیے، یہ غلطی کرتے ہیں عام طور پر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی گردانیں ہوتی ہیں معتل گردانوں میں ایک ایک مادے سے گردان کروائے ہیں. قالا یقول اجوف بابی. اب اجوف بابی کے اور جتنے مادے آتے ہیں 2 4 5 سے گردان کروانی چاہیے. اور رما یرمی ناقص جائی ایک مادہ آ گیا، اور مادوں سے گردان کروانی چاہیے. ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے، بات صحیح ہے کہ موصل کی گردانوں میں ہمارے طلبہ کافی کمزور ہوتے ہیں. اگر کسی کو آتی بھی ہے تو فقط وہی گردانیں آتی ہیں جتنی پنج گنج نسخہ موجود ہیں، بس. آگے دیگر مادے اسی طرح کے آگے نہیں چل پاتے ہیں. اب قول اجوف واوی ہے تو اجوف واوی کے اور گردان اجازت کر لینا چاہیے. رما یرمی ناقص جائی ہے تو ناقص جائی کے اور مادے اجازت کر لینا چاہیے. اس کی گردان خوب کرنا چاہیے اور اس پر گرفت ہونی چاہیے، کمزوری ہوتے اس کو دور کرنی چاہیے. اور یہی گردان میں کمی کرتے نہیں کے اندر لا تقل لا تقلا کہتے ہیں، لا تقل لا تقلا لا تقلو کہتے ہیں. اچھا، آگے ثلاثی رباعی مجرد مزید فی، ان کے پہچاننے میں طلبہ سے غلطی ہوتی ہے. یہ ان کو آپ متوجہ کرا دیں، لکھ کے دے دیں کہ ان کے پہچاننے میں ماضی کا صیغہ دیکھا جائے. وہ مضارع دیکھیں گے تو اس کے اندر تو کئی آ جائیں گے، 4 5 آ جائیں گے. ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیں گے اس سے ان کو طے کرنا چاہیے کہ یہ مزید بھی ہے، مجرد ہے. تو ثلاثی رباعی مزید فی مجرد کے پہچاننے میں ماضی کا پہلا صیغہ دیکھ کر طے کرنا چاہیے، اسی سے ہوتا ہے. مضارع وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ پوچھئے بھائی یجتنبو کیا ہے، وہ مجرد ہے مزید فی ہے. تو طالب علم کے ذہن میں یہ بات بھی مستحضر رہے، ان کا ذہن فوراً جائے پہلے اجتنابہ. وہ کیا دیکھیں گے؟ اجتنابہ دیکھیں، اس سے بتائیں. اگر آپ پوچھیں کہ یستنصرونا کیا ہے، وہ فوراً جائیں نصرہ کی طرف. تو ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہی طے کرنا چاہیے کہ یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، مجرد مزید کی ہے، ورنہ لڑکے قبول نہیں پاتے ہیں. اچھا، ایک بحث آتی ہے 7 اقسام کی. 7 اقسام کی بحث انتہائی اہم بحث ہوتی ہے. وہ صحیح ہستو، مثال ہستو، مضاعف، لطیف و ناقص و محمود اجوف. اس کے سمجھے بغیر طالب علم لغت نہیں دیکھ سکتا، لغت نہیں دیکھ پائے گا. ہم نے کہا لڑکے سے میرا نام کیا ہے، اس نے کہا اشفاق. میں نے کہا بتاؤ میں کیا ہوں، کہنے لگا آپ محمود ہیں. ظاہر بات دیکھتے ہیں ظاہر کو، حالانکہ ہمارا مادہ شفق ہے، ہم تو صحیح ہیں.
تو میں لڑکوں کا نام پوچھتا ہوں تمہارا نام کیا ہے, تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے, صحیح ہے کہ محمود کیا ہے. جتنے لڑکے جماعت میں ہوتے ہیں سب سے کہتا اپنا نام پہچا کرو, تم کیا ہو, ہر ایک کا نام کیا ہو, تمہارا نام کیا, اسعد ہے, تم بتاؤ کیا ہو. وہ پہلے کہتا ہے ہم محمود ہے, وہ دیکھتا ہے شروع میں حمزہ ہے. تو ہفت اقسام کو مکمل طلباء سے مخاطب ہو کر کے ان کو سمجھا دینا چاہیے, اور اس کے بعد کئی مثالیں دے کر پوچھنا چاہیے, اور ان کے ناموں سے قرآن پاک کی آیات سے ان کو اتنا مستحضر کر دیں. ہم تو جب پوچھتے ہیں 100 میں 2 میں تو لڑکے نہیں بتا پاتے, ہفت اقسام غلط ہی کرتے ہیں, اور یہ بہت بنیادی سبق ہوتا ہے. تو اس میں طلباء کو جو ہے بار بار پوچھتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. وہ ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ محموز ہے یا معطل ہے. کیا ہم نے کہتا ہے کیا کہتے ہیں یشددو کیا ہوگا, کہتے ہیں کہ مضاعف ہے, کیا کہہ دیں گے کیا, اور وہ قبل ہے تو ہے مضاعف. قبل یقبل, ہم نے کہا یقبل کیا ہو, کہتے ہیں کہ مضاعف ہے. انہوں نے دیکھ لیا یقبل کے اندر با ہے مشدد, کہتے ہیں کہ مضاعف. اس طرح ظاہری شکل, حالانکہ اس کا مادہ قبیلہ ہے. تو مادہ جو ہے ہفت اقسام کے پہچاننے میں جو مادہ ہوتا ہے فا عین لام کلمہ, اس کو دیکھ کر طے کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی کلمہ چاہے ثلاثی ہو, رباعی ہو, خماسی ہو, مزید کی ہو, سب میں جانا مادہ کیا ہے, اس کا مادہ جو 3 حرفی ہوگا اس مادے کو دیکھ طے کرنا ہے. یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دیں اور بار بار پوچھیں تاکہ اس میں غلطی نہ کریں, ورنہ وہ لغت نہیں دیکھ پائیں گے. اشفاق کو دیکھیں گے, حمزے میں دیکھیں گے, کبھی نہیں پائیں گے. وہ ایسے اور الفاظ کو دیکھیں گے تو اس کو ان کو جو ہے کرنا چاہیے ٹھیک. اور اس میں تفضیل کی بحث آتی ہے, وہ ہو گئی مولانا بتا دیا. اس میں تفضیل میں ہم نے جو عام غلطی دیکھی ہے کہ اس میں تفضیل کا جو وزن ہے افعلو, یہ وزن لون و عیب سے آتا ہے صیغہ صفت کے لیے. لون رنگ کے معنی میں, اسود, ابیض, ارقم, اصفر, اظہر, اخضر, اور عیب ابکم, اعمی, اصم, یہ جو ہے. تو لون و عیب سے افعالو کا وزن آتا ہے صیغہ صفت کے لیے. یہ بات علم الصیغہ میں صاف لکھی ہے, پنجگنج میں بھی ہے, لیکن افعالو کا وزن اس میں تفضیل ہے. اتنا ذہن میں سوال رہتا ہے کہ جب آئے گا اسودو پوچھیے کیا کہتے ہیں, اس تفضیل بول دیں گے. ہم تو اس کو پوچھتے ہیں, امتحان میں پوچھتے ہیں, اور جب پڑھاتے ہیں سوم کو دوم کو وہاں پوچھتے ہیں تو وہاں غلطی لڑکے کرتے ہیں. لون و عیب سے جہاں آئے گا افعالو پھٹ سے کہہ دیں گے اس تفضیل ہے, وہ نہیں غور کرتے. لہذا جب اس سبق کو پڑھایا جائے تو ان کو بار بار متوجہ کر دیا جائے کہ اس کو دھیان لگا لو, بٹھا لو ذہن میں, کئی مثالیں پوچھ لی جائیں اور ان کو تاکہ وہ یہ لون و عیب سے جو افعالو کا وزن جو صیغہ صفت کے لیے ہے اس کو تفضیل نہ کہیں. وہ اس میں لڑکے چوک کرتے ہیں, ان کو مستحضر کرانا چاہیے. مسئلہ آتا ہے اب ابواب کا. ابواب علی حاصل اختلاف 42 یا 38 ہیں. منشعب والے ثلاثی مزید بھی با حمزہ وصل کے 9 باب مانتے ہیں, اور علم الصیغہ والے 7 باب مانتے ہیں. ایسے کچھ اختلاف ہے, تو اس طرح کسی کے یہاں 38, کسی کے یہاں 40, کسی کے یہاں 42 ابواب بن جاتے ہیں. تو وہ ابواب جو استاد فن صرف ابواب کو پڑھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ مستحضر ہو. ثلاثی مجرد میں بعض جگہوں پر 6 باب ہیں. کہیں یہ کہتے ہیں بعض والے کے 5 متعید کے ہیں, 3 جو ہے شاذ کے ہیں. یہاں تعداد میں فرق ہو جاتا ہے. تو یہ پھر ثلاثی مزید بھی بے حمزہ وصل کے منشعب میں 9, یہاں 9 ہی بتائیے آپ منشعب میں, یہاں لڑکے بھی چھوٹے ہیں. البتہ جب پہنچی آپ علم الصیغہ میں پہنچو استاد پڑھائے وہ دونوں باتیں بتائے کہ علم الصیغہ منشعب میں یہاں 9 کہے گئے ہیں اور علم الصیغہ میں 7 کہے گئے, اور کیوں کہے گئے وہ بتا دو. تو ثلاثی مزید بھی بے حمزہ وصل کے 9 یا 7, بے حمزہ وصل کے 5, رباعی مجرد کا 1, رباعی مزید فی بے حمزہ وصل کا 1 اور با حمزہ وصل کا 2. یہاں تک تو بات آسان. آگے مسئلہ آتا ہے ملحق کا. تو ثلاثی مجرد میں کچھ ذاتی کر دی جائے تو وہ ہو جائے رباعی کے وزن پر, ہے وہ ثلاثی مزید فی,
ثلاثی مجرد میں کچھ اضافہ کر دیا جائے وہ ہو جاتا ہے رباعی کے وزن پر، اس کو کہتے ہیں ملحق برباعی۔ اب وہاں رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی بے حمزہ وصل ہے، رباعی مزید فی با حمزہ وصل میں 2 باب ہیں، یہ 4 آتے ہیں، تو چاروں کے ساتھ ملحق کرتے ہیں۔ تو ملحق برباعی مجرد کے 7 باب، ملحق برباعی ملحق متصل بلا کے 8 باب، ایسے ہی اس کے آتے ہیں۔ یہ ابواب استاذ کو مستاذن کو بتا دے۔ پھر ان ابواب میں جیسا بھی مولانا کہہ رہے تھے کہ سب کا استعمال زیادہ نہیں ہے، ثلاثی مجرد کے ابواب کا استعمال بہت ہے، ان کو مکمل یاد کرانا، پوری گرفت کرانا چاہیے ان پر۔ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے ابواب یہ 5 مستعمل ہیں، افعال تفعیل وغیرہ، ان 5 کو مکمل یاد کرائے سمجھائے، وہ بہت استعمال ہیں۔ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 3 باب، افتعال، استفعال، انفعال، یہ بہت استعمال ہے، ان کو مکمل یاد کرائے سمجھائے مصادر کرائے۔ اور رباعی مجرد کا 1 باب دیکھا آپ نے۔ جو ابواب کثیر الاستعمال ہیں، ثلاثی مجرد کے 5-6 باب، مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 باب، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 3 باب، رباعی مجرد کا 1 باب، یہ کثیر الاستعمال ہیں، ان کو تو اچھی طرح سمجھا دے، مردانے کرا دے، فرق سمجھا دے، یاد ہونا چاہیے، اس میں چوک نہ ہونی چاہیے۔ اور جب بھی ابواب پوچھا جائے تو طلبہ سے کوئی عادی بنایا جائے کہ وہ باب بھی بتائیں، ماضی مضارع مصدر بھی بتائیں، ورنہ سوم کے طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مان لیجیے کہ ہدا یہدی کیا باب، ہدا کس باب سے ہے، تو میں مثال دے رہا ہوں، کہتے ہیں ہدا یہدی باب سمیہ سے، یعنی ایسے طلبہ بھی ایسا دماغ خراب کرتے ہیں کہ اب سوم میں آ گئے، دوم میں آ کہتے ہیں کہ ہدا یہدی باب سمیہ سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی ہدا یہدی بھی کہتے ہیں باب سمیہ بھی کہتے ہیں، شریبہ یشربو کہیں گے اور باب ضربہ کہہ دیں گے۔ میں کہتا ہوں کچھ کلمات بہت مظلوم ہیں، ان مظلوم کلمات میں شریبہ یشربو بھی ہے، اس کو سب کہہ دیں گے ضربہ سے۔ تو یہ طلبہ کو چاہیے تطبیق دینا، یعنی باب بھی بتائیں اور باب کے مطابق ماضی مضارع بتائیں، ایسا نہیں کرتے لڑکے، اس میں چوک کرتے ہیں، بہت غصہ بھی آتا ہے، صاف بات یہی۔ تو اس میں جب ان کے باب کی مشق کرائیں، پوچھیں، تو باب کی تعین کے ساتھ ساتھ ماضی مضارع مصدر کی گردان کو لازمی کریں تاکہ دونوں کو منطبق کر سکے، وہ نہیں کرتے لڑکے، ہم تو دیکھتے نہیں کر پاتے ہیں، الٹا پلٹا بولتے رہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ اب یہ مان لیا آ گیا یبد الذین کفروا، یبدو آ گیا، یبدو کس باب سے آئے گا یہ پوچھنا ہے، تو یہاں استاذ کو نہیں بتانا چاہیے کس باب سے آئے گا، طالب علم کو بتا لینا چاہیے کس باب سے آئے گا، اگر وہ منشئی پڑھ چکا ہے تب۔ یہ نصرہ سے کرمز ہو نہیں سکتا، این کلمہ مضمون نہیں ہے، ضربہ سے ہو نہیں سکتا، فتح سے ہو نہیں سکتا کیونکہ حرف حلقی نہیں ہے، حاسبت ہو نہیں سکتا، کس سے ہوگا پھر؟ طے سمیہ سے ہوگا، یا بدو جو ہوگا وہ طے سمیہ ہی سے ہوگا۔ لیکن ایسے باب کو بھی لڑکے بتا دیتے ہیں غلط، کیونکہ ان کو وہ چیزیں جو خاصیات ہیں، خاصیات میں باب فتح کی جو خاصیت ہے حرف حلقی کا ہونا، عین یا لام کرنے کی جگہ، اس خاصیت کو یاد کرا کر مستحضر کرائیں، بار بار پوچھیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، وہ ہونا چاہیے۔ باب کلمہ میری کتاب چھوٹی سی طلب علم ہے، اس میں نے ابواب کی علامات لکھی ہیں کچھ، اس میں اگر مضاعف ہے اور متعدی ہے تو تقریباً ہمیشہ آتا ہے نصرہ سے، اور مضاعف ہے لازم ہے تو ضربہ سے آتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اور لازم ابواب جو ہوتے ہیں غیر مضاعف کلمہ سے آتے ہیں، کچھ سمیہ سے آتے ہیں۔ فتحات طے ہے، اس ہم نے کچھ ابواب علامات لکھی ہیں اس میں، جو جس سے اکثر کام چل جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام صاحب سیلم کے ہیں، وہ مقامات پڑھاتے تھے، تو ایسے ہی آئے تھے، جب میں اشارہ میں پڑھا رہا تھا تو اس سے مذاکرہ ہوا، کہنے لگے میں مقامات پڑھاتا ہوں اور جا کر کے ابواب رٹتا ہوں پڑھانے سے پہلے، تب جا کے پڑھاتا ہوں۔
میں نے کہا میں مقامات پڑھاتا ہوں، میرے یہاں کچھ علامات ہیں، ان علامات سے ہمارا کام چل جاتا ہے 90%، پھر 10 پیسہ ہے جس کو ہم کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے ان کو بتا دی، چلے بہت خوشی ہو۔ تو میں نے وہ علامات اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں، اس سے کافی حد تک آسانی ہو جاتی ہے ابواب کی شناخت میں۔ تو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ چونکہ کثیر الاستعمال ہیں، ان کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ مزید فی کے ابواب میں باب انفعال کے بارے میں چونکہ یہ طے ہے، باب انفعال ہمیشہ لازم ہوتا ہے، لڑکوں کو یاد نہیں رہتا یہ جس میں وہ چوک کرتے ہیں، اور وہاں چوک کرتے ہیں جہاں کسی مادے کا فا کلمہ نون ہے، کسی مادے کا فا کلمہ نون ہے، جسے انتصار ہے یا انتشار ہے، یہ دونوں باب انفعال سے، وہ کہتے ہیں انفعال سے کہتے ہیں۔ وہ باب انفعال کا نون زائد ہوتا ہے اور انتشار کا نون فا کلمہ ہے۔ تو باب انفعال پڑھاتے ہوئے خاص طور پر نہ منشئی میں تو رکھے کم ٹھیک ہوتے جائے بھی شروع کے ہوتے ہیں، ورنہ پنجگنج میں علم الصیغہ میں یہ بات بہت توجہ سے بتانے کی ہوتی ہے کہ جس مادے کا فا کلمہ نون ہو وہ آتا ہے انفعال سے آئے گا، تو اس کو انفعال مت کہہ دینا، لڑکے کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح انفعال کو واضح کرنا چاہیے، اور یہ فرق کرے کہ اس میں انفعال کا نون زائد ہوتا ہے، وہاں فا کلمہ ہوتا ہے، پہلے جب مادہ دیکھ لیا کرو۔ تو باب انفعال لازم ہوتا ہے، ایک فرق یہ ہے، اور دوسرے ہے کہ اس کا نون زائد ہوتا ہے، اور باب انفعال جہاں فا کلمہ مادے کا نون ہوگا وہ اس کا اصلی حرف و زائد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ باب استفاء۔ اچھا، کچھ خاصیات، ابھی بات آئی تھی خاصیات کی، تو خاصیات سے بھی باب پہچانا جا سکتا ہے۔ خاصیات میں جیسا کہ اب وہ فصول اکبری میں خاصیات پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں، تو خاصیات بہت ساری ہیں، ان میں کچھ خاصیات واقعی بڑی کام کی ہیں۔ جیسے باب افتعال کی خاصیت ہے اتخاذ، یہ بہت استعمال ہے، اتخاذ لینا یہ اس کی ایک خاصیت ہے، اس کا استعمال بہت آتا ہے، اس ذہن میں رہے، اس سے باب کا پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ باب انفعال کی خاصیت لزوم ہے۔ باب استفعال کی خاصیت طلب ہے، اس میں سینتا طلب کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کی اور بھی خاصیات ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور ثلاثی مزید بھی بے حمزہ وصل کے ابواب میں باب افعال اور تفعیل کی خاصیت تعدیہ، کسی مجرد کو متعدی بنانا، یہ بھی کافی آتی ہے، یہ بھی طلبہ کو سمجھا دیں، ان کو یاد رکھیں، کثیر استعمال خاصیت ہے۔ باب افعال کی خاصیت سلب ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ بھی کام دیتی ہے وہ۔ اور باب مفاعلت کی خاصیت مشارکت، اور باب تفاعل کی تشارک، یہ بھی جو ہے طلبہ کو سمجھا بھی نہیں، یاد رکھیں۔ یہ وہ خاصیات ہیں جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس سے باب کا پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے، ترجمہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، سب خاصیات یاد رہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے کہ بغیر خاصیات کے ابواب کا علم ناقص ہے، بغیر خاصیات کے ابواب کا علم ناقص ہوتا ہے۔ اس لیے خاصیات تو ہوں، لیکن جو جن کا استعمال زیادہ ہے ان پر دھیان زیادہ ہو جائے، جن کا استعمال کم ہے ان پر بھی دھیان رہے، تو ابواب کا پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ اور ہر کتاب کے اندر کچھ بحث، میں نے کہا تھا مہمات کتاب، تو علم الصیغہ کی جو شروع کی بحثیں ہیں زیادہ تر وہ میزان منشئی پنجگنج کی بحثیں ہیں۔ علم الصیغہ کی جان ہے قواعد معطل، وہ مہمات کتاب میں آتا ہے، 24-26 قواعد معطل کے ہیں، ان قواعد کو سمجھانا ایک کام، مثال سے منطبق کرنا 2 کام، اور دیگر مثالیں بھی ان کی دے لینا قرآن و حدیث سے، اور پھر ان کو مکمل یاد کرا دینا۔ یہ علم الصیغہ کی جان ہے، قواعد معطل 26، سمجھ گیا؟ ایک تو ان کو سمجھانا، قواعد سے منطبق، مثالوں سے منطبق کرنا، اور اسی ایک مثال تک محدود نہ رہیں بلکہ اور دیگر مثالیں جو ان کی دے لینا، اور بار بار پوچھتے رہنا۔
وہ ہو جائے ضروری ہے. محموز کے ایک 9 قاعدے ہیں، ان میں ایک آدھ 2 وجوبی ہیں، بقیہ زیادہ اہم نہیں، لیکن وہ یاد رہیں وہی ضروری ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے. اور قرآن پاک سے مثالیں بہت بہتر ہوتی ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے، اس مفعول آتا ہے تو اس میں مفعول ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مزید تھی، بے حمزہ وصل، با حمزہ وصل، رباعی مجرد، رباعی مزید تھی، ملحق، جتنے ثلاثی مجرد سے علاوہ جتنے آتے ہیں سب سے اس مفعول، اس ظرف مصدر میمی یکساں ہوتا ہے. اس مفعول، اس ظرف زمان و مکان مصدر میمی یکساں ہوتا ہے. اور مصدر میمی کا استعمال کافی ہے، لڑکے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، طلباء کے ذہن میں بٹھانا چاہیے. متنبی وغیرہ کے اندر، مقامات وغیرہ کے اندر مصدر میمی بہت آتے ہیں. تو ثلاثی مجرد کا مصدر میمی تو الگ وزن سے ہوتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے آتے ہیں سب کا بلا استثناء اس مفعول، اس میں ظرف مکان زمان اور مصدر میمی ایک وہی ہوگا، یکساں ہوتا ہے. یہ تب ان کو ترجمہ آسان رہے گا. کہیں ترجمہ بہتر ہوتا ہے اس مفعول کا، کہیں ترجمہ بہتر ہوتا ہے اس ظرف کا، کہیں بہتر ہوتا ہے مصدر میمی کا. جب وہ جانیں گے کہ یہی اس مفعول بھی ہے، یہی ظرف بھی ہے، یہی مصدر میمی ہے، تو جو مناسب ہوگا وہی ترجمہ کر لیں گے. ورنہ وہ جانتے ہیں فقط اس مفعول ہی جانتے ہیں، بس وہاں ترجمہ بنتا نہیں ہے تو کچھ نہیں کر پاتے. یہ بات بھی مستحضر رہے، سب کو مستحضر کرایا جائے. اور ابھی بات آئی تھی، بہت وقت ہو گیا، صفت مشبہ کے اوزان لکھے ہیں، ان کی اوزان زیادہ ہیں اور قواعد کا وہاں کام چل پاتا ہے. قواعد کے بارے میں ہمارے ایک استاد سے مفتی عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ جتنے قاعدے ہیں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، سب قاعدے اکثریہ ہیں. وہ کہے ہاں یہ قاعدہ کلیہ، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. وہ کہتے تھے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ ہے. تو میں نے ایسے ہی تذکرتاً کہا مفتی صحیح صاحب سامنے، کہنے کہ اس سے بھی مستثنا ہے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ قاعدہ کلیہ ہے، لا الہ الا اللہ وہ قاعدہ کلیہ ہے. اس کو چھوڑ کر جتنے قواعد ہیں قواعد اکثریہ ہیں، کلیہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. لہذا جو قواعد چاہے نحو کے ہوں چاہے صرف کے ہوں، اکثر چیزیں منطبق ہوتی ہیں. کبھی اگر منطبق نہ ہو ان کو کر دیں مستثنا، زیادہ پریشان نہ ہوتی، کیونکہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ساری مثالیں منطبق ہو جائیں، ایسا نہیں ہو پاتا ہے. وکفا باللہ وہاں فاعل مجرور ہے، وکفا باللہ میں فاعل کیا ہے؟ مجرور ہے. اس لیے اکثر مثالیں فٹ ہوتی ہیں، کہیں کہیں استثناءات ہوتے ہیں. تو اس کا جو ہے جان رہے. ایک بات، ایک دو باتیں جو نحو سے متعلق ذہن میں آ رہی تھی، کہیں کہہ دوں. وہ نحمیر میں لوگ پڑھاتے ہیں، ہمارے استاد جو اس سلسلے میں ماہر تھے وہ کہتے تھے نحمیر کی جان 2 فصلیں ہیں، 10ویں فصل 11ویں فصل. نحمیر کی جان یعنی مہمات کتاب میں آتا ہے، نحمیر کی جان 2 فصلیں ہیں، 11ویں فصل 10ویں فصل. 10ویں فصل میں اسماء متمکنہ ہیں 16، ان کو یاد کرانا، مثالوں سے سمجھانا، ان کی مشق کرانا، جتنا کرا اتنا کم ہے. اور 11ویں فصل مضارع، کیونکہ اس کے علاوہ ان 2 فصلوں کے علاوہ جتنی فصلیں ہیں سب کا تعلق یاد کرنے سے یاد کر دیا، ختم مسئلہ. ان دونوں میں مورب کا مسئلہ ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں، ان کی مشق کرانی چاہیے. نحمیر میں جو مضارع کے اعراب کی تفصیل ہے وہ تھوڑی گنجلک سی لگتی ہے اور طلبہ کے لیے سمجھنا قدر مشکل لگتا ہے. تو ہمارے استاد مولانا عبدالحادی صاحب نے اس کی آسان ترتیب بتائی تھی، یہی کہ مضارع کے 14 صیغے لکھو، 2 صیغے مبنی، یہ ہو گیا. بقیہ بچے یہ مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، اس کو بتا رہا ہوں. 14 صیغے لکھیے، 2 صیغے مبنی، ختم. 12 صیغے بچے. اب 12 صیغے میں جس قسم کو نحمیر والے
चौथी कहे हैं उसको आप पहली कहिए कि पहली किस्म है जो वो सेगे जो नून इराबी वाले हैं। तो चाहे जिस मादे से आएंगे उनका इराब हालत रफ़ई नून के बका के साथ, हालत नसबी जज़्म नून के हज़फ के साथ, ये आसान है। चाहे मोतल हो, चाहे वो महमूद हो, सही कुछ भी हो, जो 7 सीगे हैं जिनमें नून इराबी है उनका इराब हालत रफ़ई नून के बका के साथ और हालत नसबी जज़्म नून के हज़फ के साथ। बस बकिया जो बचते हैं 5 सीगे उनकी 3 किस्में हैं। बस बकिया जो 5 सीगे हैं उनकी 3 किस्में हैं। सही, उसका इराब आसान, और मोतल, वावी, याई, मोतल अल्फी। ये इसको नौमीद वाले इसको बयान करते हैं शुरू में, और उनका अजीब अंदाज है जिससे वो बहुत मुश्किल था। हमको खुद मुश्किल लगा था, हम जब नौवीं पढ़ रहे थे तो मुश्किल लगता है। लिहाजा जो चौथी किस्म को आप पहले बता देंगे और उनका इराब वो आम है तो वो अब काम काफी हल्का होगा। फकत बचे 5 सीगे, उन 5 सीगों की 3 किस्में हैं। सही, मोतल, वावी, याई, मोतल अल्फी। मोतल सही का इराब आसान, अब मोतल, वावी, याई, अल्फी, इन दोनों में हालत जज़मी में दोनों का एक इराब है लाम कलमे के हज़फ के साथ, और हालत रफ़ई में दोनों का एक इराब है तक़दीरी। फकत फर्क है हालत नसबी के अंदर बस, यानी मोतल, वावी, याई में हालत नसबी फतह लफ्ज़ी होता है और मोतल अल्फी के अंदर तक़दीरी होता है बस। इस तरह से अगर आसान कर कहेंगे लिख करके तो जल्दी उनको हजम हो जाता है और वो उसको समझ जाते हैं। इतना इसको खूब समझा कर मिसाल देकर के अब किताब पढ़ा दीजिए, आप तर्जुमा कर दीजिए। अच्छा, आखिर एक बात मसला आता है, याद रखिए कि ये जो नहव सर्फ के कवाइद हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, नफ्स कवाइद भी मकसूद नहीं, कवाइद का इजरा बल्कि कवाइद का इंतबाक ही मकसूद है। और इजरा नहव सर्फ का किसी भी अरबी किताब से हो सकता है, चाहे जो किताब अरबी, किसी भी अरबी किताब से इजरा हो सकता है। अब यहाँ पर किसी मदरसे के जितने असातिज़ा हैं सबको इसका फिक्रमंद होना चाहिए। जो असातिज़ा नहव सर्फ पढ़ाते हैं उनके सामने किताब होती है, किताब का निसाब होता है, इजरा नहीं कराते हैं या एक ही कम करा पाते हैं, कमा हाको नहीं करा पाते हैं। और अब ये और इसका इजरा होना हमेशा है। लिहाजा दोम तक सरफ पढ़ाते हैं, सोम तक नौ पढ़ाते हैं बस, और उसके बाद दोम में चाहे हिदायतुन नौ पढ़ाई जाए, चाहे मिरकात पढ़ाई जाए, नुविज़ा पढ़ाई जाए, और चाहे वाज़ह पढ़ाएं, ऐसे सोम में जो पढ़ाएं सब किताब के अंदर होती है। हर किताब में नहव सर्फ का इजरा हो सकता है। कमी तलबा के अंदर इजरा और नहव सर्फ के कवायद के इंतबाक न होने से होती है। ये फिक्र हर उस्ताद को करना चाहिए। तलबा इबारत पढ़ें, रोजाना 1, 2, 3 लफ्ज के बारे में वजह इराब पूछ लें, अपना एक मुस्तकिल अपने सबक का मौजू बना लें। 5 मिनट में, रोजाना 5 मिनट में जहां गलती करें वजह इराब पूछ लें, और उनसे कायदा याद न हो तो कह दें याद करके आओ और उनको बता दें। इस तरह तलबा का ज़हन खुलता रहेगा, फिर इबारत पढ़ने में आसानी होगी। और आखिरी बात यह है कि तलबा इबारत पढ़ने में चाहे गलती करें लेकिन पढ़वाना उन्हीं से है। हम एक मदरसे में गए, बड़ा मदरसा है, बड़े उस्ताद से इंतकाल करके वो कहने लगे ये तलबा इंतहाई अहमक है, इनको कुछ नहीं आता है, मैं ये इबारत पढ़ता हूँ, मैं ही तर्जुमा करता हूँ, मैं ही मतलब बताता हूँ। अब बताइए वो बेचारे क्या बनेंगे? फिर वो खुश तो बहुत होंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जाहिल मुतलक ही रहेंगे वो। तो इबारत लड़के पढ़ेंगे, गलती करेंगे, तकलीफ भी होगी, लेकिन बहरहाल तकलीफ बर्दाश्त करके उन्हीं से पढ़वाना है, गलती ठीक कराना है। वक्त साथ दे कि किसी किताब की इबारत को 3 बार पढ़वाएं। अगर बारी लगाए हैं तो जिसकी बारी है वो पहली बार पढ़ लिया, बारी नहीं लगाए हैं तो जो तालिब अच्छा है, समझदार, पहले वो पढ़ ले, फिर पढ़वाइए मुतवस्सित से, फिर पढ़वाइए अदना से। अदना 2 बार सुनकर ठीक कर लेगा,
متوسط ایک بار پر سن ٹھیک کر لے گا اور اعلیٰ انشاءاللہ پہلی بار ہی ٹھیک کر لے گا. اس طرح جو طلبہ ہیں سب کی زبان چل جائے گی، عبارت پڑھیں گے اور سب اکٹھے ٹھیک ہو جائیں گے. اعلیٰ ہی سے پڑھوانا عبارت، متوسط کو ادنا کو چھوڑ دینا یا ادنا کو مکمل چھوڑ دینا، یہیں سے وہ خراب ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے عبارت کم از کم 3 بار پڑھوائی جائے. وقت کم ہو تو کم از کم 2 بار، پہلے اعلیٰ سے پھر متوسط پھر ادنا سے. اور ایک بار پڑھ لی گئی دوبارہ غلطی کریں ان کو ڈانٹنا بھی چاہیے. اس طریقے پر اگر توجہ رکھیں گے تو ہمارے آپ کے طلبہ انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو مفید بنائے. طالبات کو پس پردہ متوجہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ فن نہ ہو، فن صرف پردہ کے پیچھے رکھ کر کیسے سمجھایا جائے؟ یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی طالبات کو کہیں بھائی دیکھیے ہم تم کو دیکھ نہیں رہے ہیں، تم ان کو اپنا مقصد سمجھائیں. تم پڑھنے آئی ہو، ہم چاہتے تم کو کچھ آ جائے، ہم کو دھوکہ مت دو، اللہ کے واسطے دھوکہ مت دو. جو پوچھیں بتا دو، نہ بتا پاؤ تو صاف خاموش ہو، ہم بتائیں گے اس کو. ایک دن کو آپ ترغیب دیجیے، یہی کر سکتے ہیں، ترغیب دیجیے. اور اگر آپ کو ان کے نام یاد ہوں تو کوئی چیز پوچھنا اس کے نام سے پوچھیے. اگر دیر لگائی اس کا مطلب یہ اس کو نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو آپ بتائیے. دوسرا، اور پوچھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں آپ کی اگر طالبات کم ہیں تو کس کیفیات کے ہیں ان کا نام لے کر پوچھیے. اچھا، اور ایک اہم طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ ان طالبات میں جو ٹھیک کیا کرتے ہیں پڑھنے والی ہو اور شوقین ہو، دیانتدار ہو، اس کو بنا دیجئے اس جماعت کی امیر یا ترجمان جو کوئی لکھا بنا دیجئے تاکہ آپ کو صحیح بات بتا سکے. وہ تو اگر 10 طالبات ہیں تو میں 1 آدھ 2 ٹھیک ہوں گی، 1 آدھ 2 دیانتدار بھی ہوتی ہیں، ٹھیک بھی ہوتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، تو ان سے آپ ان کی صحیح کیفیات جو ہے آپ معلوم کر لیجئے کہ ہم جو پوچھتے ہیں تو کون کیسا بتاتا ہے وہ بتا دیجیے وہ انشاءاللہ. اس طرح سے آپ صحیح بات معلوم کر لیں گے. اور ایک تو یہ، اور دوسرے ان کو ترغیب دی بھائی ہم کو دھوکہ مت دو. دھوکہ تم لوگ دے سکتے ہو، نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن نقصان تمہارا ہوگا. اور عبارت جب پڑھیں گے عبارت تو غلطی کریں گے سمجھ میں آ جائے گا. اور آپ آواز سے پہچان لیتے ہوں گے آپ لوگ کی دوسری عورتیں ہیں وہی پڑھ رہی کیا کیا، دوستوں آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں تو وہ کیا کون وہ بتا رہی دوسری بتا رہی ہے. اس انداز سے ان کو عبارت پڑھنے کے اندر تو غلطی ہوگی، ان سے عبارت تو پڑھتی ہوں گی. تو اس لیے بھائی دیکھیے قاعدے کی بات یہ ہے، میرا اپنا نظریہ بتا رہا ہوں میں بہت صاف واضح، کہ مستورات کو مستورات ہی کو پڑھانا چاہیے. میرا اپنا نظریہ یہی ہے، مستورات کو مستورات ہی پڑھائیں اور علماء نگرانی کریں اور مستورات پڑھانے والے کی وہ تدریب کر دیں، امتحان لے لیں، جائزہ لے لیں. مستقل مرد اساتذہ کا پڑھانا ہمارے اکابر کے اقوال کی روشنی میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن آپ نے پوچھا، انہوں نے جو مجھ سے آ سکا کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ترغیب دے متوجہ کر دیں، کسی کو بنا دیں امیر تاکہ آپ کو صحیح بات بتا سکے. وہ اگر ابتدائی جماعتوں میں صرف پڑھانے کے لیے کسی کتاب کو اثر بنانا بہتر ہے یا فن کو اثر بنا کتاب پڑھایا جائے؟ دیکھیے چونکہ امتحان تو کتاب کا ہوگا، عام طور پر کتاب کا امتحان ہوگا، اس لیے کتاب کو تو پڑھانا ہی ہے، کتاب کو پڑھانا ہی ہے. اب یہ ہے اس کتاب کو، اس کتاب کے سبق کو جب آپ پڑھائیں گے تو طلبہ جو آپ کے مخاطب ہیں وہ کس طریقے سے بآسانی ہضم کر لیں گے، اس کو طریقہ اپنائیے. آپ ہضم کر لیے، وہ یاد کر لیے، محفوظ کر لیے، اب کتاب پڑھا دیجیے آپ. تو جو میں نے کہا کہ استاد اصل ہے، یہ مطلب نہیں کتاب کو چھوڑ دیا جائے. اس کتاب کے سبق کو کتاب سے ہٹ کر آپ مکمل محفوظ کر کے مخاطب کی رعایت سے سمجھا دیجیے، پھر کتاب پڑھا دیجیے. اور کتاب میں کوئی کہیں دائیں بائیں بات ہے، آپ نے اس کی ترتیب بدلی، آسانی اس کو بتا دیجیے آپ.
ورنہ کتاب کو نہیں چھوڑیں گے. کتاب کو چھوڑ دیں تو ممتحن تو کتاب ہی امتحان لے گا اور کوئی بات. فن مستحضر کیسے رہے قافیہ پڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی فن کا جتنا مطالعہ کریں گے، جو کتاب پڑھا رہا ہے استاد آسان کتابوں کا بھی مطالعہ کرے، اس سے کسی فن کو آسان انداز میں پڑھانے کا طریقہ معلوم ہوگا. اس سے مشکل کتاب کا ہی مطالعہ کرے، اس سے فن کی علمی باتیں آئیں گی. اور اپنی کتاب جو پڑھا رہا ہے اس کا ہی مطالعہ کرے، حاشیہ مطالعہ کرے. جب زیادہ مطالعہ کرے گا، بار بار مطالعہ کرے گا تو فن مستحضر ہوگا. تو زیادہ مطالعہ کرے، بار بار مطالعہ کرے، آسان کبھی کرے، مشکل کبھی کرے، تو وہ سب فن مستحضر ہوگا. اور قافیہ پڑھانے کا طریقہ، اس ایک بات یاد آ گئی. اب ایک بات آئی تھی کہیں سے کہ طلبہ کے اندر چاہیے کہ وہ اختصاص ہو، کسی فن کو خاص کر لیں. تو یاد رکھیے میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اختصاص وہ فارغ ہونے کے بعد کا معاملہ ہے. جب تک عالم پڑھ رہا ہے وہاں اختصاص نہیں کرنا ہے، وہاں ہر فن کو پڑھنا ہے. جب تک آپ فارغ ہو رہے ہیں دورے تک طلبہ کو اختصاص کی رائے نہیں دینی چاہیے. ان کو ہر فن پر توجہ دے کر پڑھنا چاہیے. ایک فن دوسرے کے لیے معاون ہوتا ہے. ہر کتاب کے نمبر سے ان کا اوسط بنتا ہے. لہٰذا ہر فن پڑھو، محنت سے پڑھو. ہاں فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد اب طے کیجیے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، کس فن سے آپ کو زیادہ دلچسپی لگتی ہے اس کو دیکھو. تو فراغت کے بعد ہوتا ہے اختصاص. ایسے ہی جو استاد پڑھانے بیٹھ گیا، اب اس کو چاہیے کہ مجھے کس فن سے مناسبت ہے، زیادہ لگاؤ ہے، اس فن کی کتابوں کو پڑھائے، اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرے، آسان کا، بڑی کا، چھوٹوں کا، تاکہ وہ اس فن کا وہ ہو جائے مختص. وہ ہونا چاہیے. یہاں پوچھا گیا قافیہ پڑھانے کیا طریقہ ہے. مظاہر العلوم سہارنپور کے جو امام النحو تھے حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو قافیہ زبانی یاد تھی پوری. اور آگے وہ روزانہ پوری قافیہ سونے سے پہلے پڑھ کے سوتے تھے. امام النحو تھے، قافیہ زبانی یاد تھی اور پوری قافیہ پڑھ کر سوتے تھے. وہ یہ لکھا ہے مفتی سعید صاحب جو ان کے شاگرد ہیں. اس سے اتنی بات ثابت ہوتی، قافیہ یاد ہو جائے تو بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قافیہ اور سلم، تہذیب کا متن، علم الصیغہ، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں کم الفاظ میں زیادہ مضمون ہے. تو قافیہ میں کم عبارت میں زیادہ مضمون ہے. یاد ہو جائے گا تو فن یاد رہے گا اس کو. تو طلبا کو کی عبارت جو ہے یاد کرائیں. یعنی کہ بہت میں پڑھاتا ہوں قافیہ، تو میں نے عبارت پڑھائی 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے پڑھایا، 5 سے پڑھایا، تو وہیں یاد ہو جاتا ہے. اکثر ہم کو سنا دیتے ہیں عبارت زبانی. ہمارے پڑھانے شروع کرنے سے پہلے ہم کو اکثر سنا دیتے ہیں زبانی عبارت. جتنا عبارت 3 4 لائن 2 لائن سنا دی انہوں نے. تو عبارت یاد ہو جائے تو بہتر ہے. ان کو ترغیب دے دی ایک کام. دوسری بات یہ ہے پہلے نفس کتاب کو سمجھائیں. جتنا کتاب ہے اتنا سمجھائیں. اور جتنے طلبہ ہیں سب کو مخاطب بنائیں تاکہ سب سمجھ جائیں کتاب کو. اب سب سمجھ کے صاف پوچھ لو، اگر کوئی تم میں سے نہ سمجھا ہو تو ہم کو بتا دے، اس کو ہم دوبارہ سمجھا دیں. اور دوبارہ کوئی کھڑا ہو تو اس کو ڈانٹے نہ، باقاعدہ سمجھا دیں. نفس کتاب کی عبارت کو تو ہر ایک کو سمجھانا ہے. جب اتنا سمجھ گئے اتنا سمجھا دیے. بھائی یہ 2 درجہ فرض ہے، یہ تو سب کو سمجھنا ہے. اب آگے کچھ باتیں حاشیے کی ہوتی ہیں. میں کہا کرتا ہوں حاشیہ 2 طرح کا ہوتا ہے. بعض حاشیہ ہوتا ہے حل کتاب کے لیے، بعض حاشیہ ہوتا ہے علم کے اضافے کے لیے. جو حاشیہ حل کتاب کے لیے ہے اس کا بتانا ضروری ہے استاد کو. نفس کتاب کو سمجھانے کے بعد اس کو بتائے. اچھا اب جو حاشیہ اس کا تعلق نفس عبارت سے نہیں ہے، علمی بات اس کے اندر ہے، تو اب کہے بھائی دیکھو میں نے کتاب سمجھا دیا، کتاب سمجھانے کے لیے فلاں حاشیہ ضروری اس کو بتا دیا اور فلاں جگہ موجود پڑھ لو. اس کے بعد استاد کو تو چاہے کہ پوری قافیہ حاشیہ دیکھے رہے اور پھر حاشیے کی باتیں استاد تعلیم کو بتائے، ان کو سمجھا دے. سمجھانے کے بعد کہ حاشیہ تم پڑھو ہم سنتے ہیں.
تو میں قافیہ پڑھاتا ہوں تو عبارت سمجھا دیتا ہوں اور پھر سمجھا دیا سب سمجھ گیا، پھر حاشیے کی باتیں اکثر بتاتا ہوں اور بتانے کے بعد کہتا ہوں تم عبارت حاشیہ پڑھو میں سنتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ حاشیہ وہ پڑھیں گے تو اس پہلے زمانے میں شرجامی تھی نا، تو شرجامی کا مقصد جو تھا وہ قافیہ کا اجرا تھا، جو قافیہ میں قواعد پڑھے ہیں اس کا اجرا ہو جائے، عبارت پڑھنے پر قادر ہو جائے۔ اب شرجامی نہیں، تو اگر طلبہ حاشیہ تھوڑا دیکھ کے آئیں گے، استاد نے سمجھا دیا وہ سمجھ گئے، اب وہ حاشیہ پڑھیں گے تو سمجھ لیں گے، عبارت خانی کے اندر ان کو مدد ملے گی۔ میں دیکھتا ہوں کئی طلبہ ہوتے ہیں شوقین، نہ سب صحیح 2-4-5 ہوتے ہیں جو حاشیہ دیکھ کے آتے ہیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو نفس سے کتاب پہلے سمجھائیے، اس پہ آپ قابو پا گئے تو حاشیہ کی باتیں جتنا ہو سکے بتا دیجیے، جو حاشیہ حل کتاب کے لیے ضروری اس کو ضرور بتائیے، جو علم کے اضافے کے لیے اس کو بتا دیجیے اچھی طلبہ کے لیے۔ اور کوئی بات؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔